پاکستان دے اندر رہتے ہوئے جڑا اسلام دا معاشی ڈھانچہ ہے قرآن و سنت انہوں کس طرح پیش کرتا ہے، اس طرح اپنا اظہار رائے دیں۔ میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، کہ اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں، جن حدیثوں کو محدثین نے صحیح کہا وہ کیوں نہیں مانتے؟ غیر مسلم سٹیٹ دے اسلامک سٹیٹ بنی، اس سٹیٹ دے اندر زمین بھی آئی، وہ زمین جیڑی ہے وہ جیڑی زمین ہے کس کلیے دے تحت نجی ملکیت بنے گی، قبضہ کرے تو اپنا عقیدہ بیان کرو یار، وہ عقیدہ اتنا چلتا ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ساڈا مک گئی۔ آپ غیر آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ غیر آپ نے سوال میں کیا؟ مجتہد ہوں، میں کوئی مقلد نزدیک اصول شریعت جو ہے نا وہ بیسیکلی قرآن ہی ہے، ان کو کوئی نہیں مانتا، نہ ان کی اہمیت۔ مفسر کون ہوتا ہے؟ مفسر کیا ہوتا ہے؟ مفسر میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، اس وجہ سے کہ مجھے قرآن نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قرآن اور سنت سمجھنا ہے تو جو اس وقت کے پہلے مسلمان تھے صحابہ اور اہل بیت۔ 6 لاکھ حدیث جو امام بخاری نے جمع کی تھی، 6 لاکھ حدیث، اس میں سے صرف 4000 انہوں نے بخاری میں لکھی کہ یہ صحیح ہے، اور باقی 5,96,000 حدیث کو انہوں نے جعلی قرار دیا۔ سب سے بڑے منکر حدیث تو خود امام بخاری، صحابہ نے اس پر عمل کیا یا اہل بیت نے اس پر عمل کیا، تو یقیناً عقل و شعور کے ذریعے سے ہی ان چیزوں کو انہوں نے سمجھا تھا۔ قرآن کے تفسیر اپنی عقل سے کی، حدیث کو چھوڑ کر ہر ایک نے دوسرے کی مخالفت کی ہے، کوئی ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ منکرین حدیث، یہ مجھے کہتے ہیں فرقہ بندی، میں کہتا ہوں جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، جتنی فرقہ بندی انہوں نے کی کسی اور نے نہیں کی۔ اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے، محدثین نے فرقہ بندی نہیں کی، محدثین نے فرقہ بندی کا رد کیا ہے۔ آج اگر میں 1400 سال بعد اٹھا اور انہوں کتابوں ردیے ٹوکری سٹاں اور میں کہاں میں محدث نام نوا حدیث دا، نام نوا قرآن دا، نام بس اوقات اصول بھی محدثین دے لواں، لیکن حدود جڑا فیصلہ محدثین نے کیتا وہ نہ مننا میں۔ دیکھو میں ایک منٹ بات دینا بالبار، جڑا اپنا اختلاف ہویا نا یا اختلاف ہو رہا ہے وہ بڑی وجہ ہے۔ اسی حدیث کو مننا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث لینے ہیں لیکن وہ معنی اپنے بیان کرتے ہیں۔ اسی قرآن کو مننا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کا معنی اپنا بیان کرتے ہیں۔ آج تک قرآن کا معنی فصیح یا بیان کیتا ہے، اگر وہ لہری جھگڑا ہو گئی، حدیث کا معنی وہ لہری جڑا محدثین نے کیتا ہے، وہ جڑی حدیث انہوں نے صحیح کیا وہ مان لی یہ صحیح ہے، جھگڑا ہونا ہی نہیں۔ میرے باؤ گل یہ آپ کٹھے ہاں، مینوں تہاڈا نہیں اپنی گل کیتی ہے نا۔ ہمارے ہاں دیکھیں دین ہے سب کے لیے، کسی ایک تو بندے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا جو اختلاف ہے نا، حاجی صاحب تشریف فرما ہے، اسی فکر کے آدمی ہیں، آپ فکر سے سید نہ کہیں، آپ اس فکر کو بیان کریں، تو فکر سے سید کیا ہے اس کو بیان کریں، بندے کو سمجھ میں آئی بات کیا ہے۔ مبہم کیوں رکھتے ہیں بات، وہ بھائی آج بیٹھا ہے، وہ آج بیٹھا ہے، یہ آج بیٹھی ہے، آج ان کو کیا پتا کیا ہے، اب اس کو بیان کریں۔ سر سید احمد خان صاحب اور دیگر جو ان کے ہم فکر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے حدیث کو نہیں ماننا، یا ماننا ہے مرضی کی حدیثیں مانتے ہیں، مرضی کی نہیں مانتے۔ کتنی حدیثیں ہیں محدثین جو صحیح قرار دی ہیں اور ان پر کتابیں لکھی ہیں، ان حدیثوں کو کہتے ہیں من گھڑتا ہے اور لوگوں نے بعض اجمیوں کی سازش ہے۔ یہ اس میں اب جو لوگ حدیث کا بالکل یا بعض لوگ ہیں بالکل یہ حدیث کا انکار کرتے، کہتے ہیں صرف اسے قرآن میں مننا، سے حدیث میں نہیں مننا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں نے حدیث کو ماننا ہے لیکن حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق مانتا ہے، جو حدیثیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو ان کو مان لیا، جو مرضی کے مطابق نہیں ان کا انکار کر دیا۔ اب یہ مسئلہ نہیں، آپ نے فرمایا، میں نے سوال کیا تھا کہ ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے معیار کیا ہے، آپ نے کہا محدثین کے اصول، محدثین نے جہاں اصول بتائے ہیں وہاں یہ بھی بتایا کہ یہ حدیث معتبر ہے، یہ غیر معتبر ہے۔ کیا آپ ان حدیثوں کو ایک منٹ کیا آپ ان حدیثوں کو معتبر مانتے ہیں جن حدیثوں کو محدثین نے معتبر قرار دیا، یا پھر اصول ان کے لے کر اپنے عقلیت گھوڑے دلائیں گے؟ کیا یہ حدیث کو ماننا ہے، کیا یہ محدثین کا طرز ہے؟ ٹھیک میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے جو پہلی بات کی تھی نا آپ سے، پہلے جڑا میں ایک جملہ بولیا ہے نا،
میں اصول روایت اصول دلائل دیتے گل خاموش کر دیتی جی میری گل کرنے کا یہ مقصد ہے بس عقل کے گھوڑے دوڑانے تو میرا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے اصول بھی بیان کر دیتے ہیں کنڈے بھی انہوں نے بیان کر دیتے ہیں اپنا میزان بھی انہوں نے بیان کر دیتے انہوں نے روشنی انہوں نے چیزاں بھی اپنے بیان کر دیتی انہوں نے روشنی کے اسی لے لواں گے میں اس وہ فارم میرا نہیں سی کہ اصول تو انہوں نے لواں گے مرضیاں اپنی کریں جب مرضیاں اپنی کرنی تو اصول انہوں نے اصا کیا لے لایا پھر ابھی اصولوں کے قائل ہاں منکر کوئی نہیں یہ تھوڑی گل کا میں پہلے بھی جواب دیتا ہوں نہیں دیتا میرا سوال تسا نے ایک اصول بیان کر دیتا کہ قرآن و حدیث دے اندر اسی اصول حدیث نو لیندے ہوئے ہیں جو انہوں نے صحیح دیتا اسی وہ صحیح مننا گے جو انہوں نے غلط کیتا اسی غلط مننا گے اس دے اوپر تہاڈا ساڈا اختلاف کوئی نہیں لیکن میں جڑا سوال کیتا سی اس سوال دا تسا اشارتاً نہیں جواب نہیں دیتا میں دوبارہ پھر سوال کرنا میرے اسپیشل تہاڈے واسطے ہے بھئی قرآن و سنت مکمل ضابطہ حیات ٹھیک ہو کہ میں دوبارہ کروں اس دنیا کے اتنے رہتے ہوا اکنامک سسٹم جہاں ہے یعنی تھی آسان کر لو معاشی سسٹم جہاں ہے اسلام کا ایک معاشی سسٹم ہے جہد اندر اکنامک ریسورسز ہیں پروڈکشن ریسورسز ہیں نیچرل ریسورسز ہیں جہے پوری انسانیت واسطے دیتے گئے قرآن و سنت دے اندر انہوں دا فہم جہاں ہے وہ کی ہے اساں اس پاکستان دے اندر رہتے ہوئے جہاں اسلام دا معاشی ڈھانچہ ہے قرآن و سنت انہوں کس طرح پیش کرتا ہے اس تے اپنا اظہار رائے دے قرآن دے دلائل دیو احادیث دے دلائل دیو اجے تو پھر صحیح یا ضعیف والے پاسے ایسی کوئی نہیں ناصب تے جاواں گے نقطہ نظر پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ابھی تک ہماری بات صاف نہیں ہوئی یا بات ہم اس کو سمجھا نہیں سکے کہ بات یہیں سے چلنی ہے کہ ہم نے قرآن کو بھی لینا ہے اور ہم نے حدیث کو بھی لینا ہے کیا جن محدثین نے اتنی محنتیں کر کے مشقتیں کر کے سفر کر کے دن رات ایک کر کے اپنی زندگی جوانیاں قربان کر کے جو حدیث کی کتابیں لکھی ہیں اور جن حدیثوں کو انہوں نے معتبر بتایا ہے کیا ہم ان حدیثوں کو معتبر مانتے ہیں کہ نہیں کہ اصول حدیث ان کے لیتے ہیں فیصلے اپنے کرتے ہیں میرا اور آپ کا بھائی اختلاف میں مبہم بات نہیں کروں گا میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں کہ محدثین نے جو کتابیں حدیث کی لکھی ہیں ان میں جو بنیادی عقائد نظریات بیان ہوئے ہیں اور قرآن میں جو عقائد بنیادی نظریات بیان ہوئے ہیں تو کیا ہم ان کو قبول کرتے ہیں نہیں کرتے میں مثال دیتا ہوں ایک نے کہی ہے آپ کا میرا کئی مسائل میں اختلاف ہے چونکہ آپ حاجی صاحب جو ہے اپنا یعقوب چودھری صاحب ایک ہی مشن کے بندے ہیں نا جی میرے پاس ان کتابیں پڑھی ہیں اور جو اپنی کتابوں میں انہوں نے میں لے کے بھی آیا ہوں کتابیں اور انہوں نے جن کتابوں کا حوالہ دیا ہے اپنی کتابوں جن بندوں کو معتبر بتایا ہے وہ کون بندے ہیں پہلے ہم بندے متعین کر لینا وہ میں نے وہاں نہیں رکھنا بھائیوں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے باقیوں نے اپنی قبر میں جانا ہے ہاں جی مسئلہ پہلا یہ قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یعقوب چودھری صاحب نے اس پہ کتاب لکھی ہے کیا عذاب قبر حق ہے انہوں نے انکار کیا عذاب قبر نہیں ہوتا اب میں تو کہتا ہوں کہ بھئی عذاب قبر کے متعلق الحمدللہ میرے پاس درجنوں قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں اور میرے پاس درجنوں حدیثی کتابیں ہیں جن میں حدیثیں موجود ہیں بخاری شریف میں عذاب قبر کے ابواب امام بخاری نے قائم کیے ہیں امام بخاری محدث ہیں اگر انہوں نے اصول لکھے ہیں تو حدیثیں بھی لکھی ہیں اور محدثین نے بخاری شریف مسلم شریف وغیرہ کی حدیثوں کو صحیح قرار دیا ہے لیکن چودھری صاحب نے وہاں کہا ہے یہ حدیثیں من گھڑت ہیں یہ اجمیوں کی سازش ہیں بات کھول کے کروں گا ابھی میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے یہ وہاں نہیں ہم نے رکھنا جب میں نے سوال کیا تھا وہ میرا سوال اسی وجہ سے تھا کہ چودھری صاحب نے بھی کہا کہ میں حدیث کو مانتا ہوں میں منکر حدیث نہیں ہوں ہاں جی اور پھر جب عذاب قبر کے متعلق حدیثیں آئی ہیں ان کا انکار کر دیا حالانکہ حدیث بخاری شریف میں پوری دنیا کے محدثین حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے انکار کی وجہ کیا ہے اسی طرح بخاری شریف کے اندر اور قرآن پاک کے اندر ہر عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا تذکرہ موجود ہے اور الحمدللہ میرے پاس درجنوں آیات ہیں اور درجنوں احادیث ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے وہ زندہ ہیں قرب کے مدعا تشریف لائیں گے لیکن آپ کی فکر کے لوگ حیات عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے میرے پاس کتابیں موجود ہیں حبیب الرحمان کاندھلوی صاحب ان کے حوالے یعقوب چودھری صاحب نے اپنی کتابوں میں دیے ہیں اور وہ سیدھا انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے انتظار مہدی مسیح اس کا انکار کیا ہے
اور وہ اپنے ان کہہ لو کہ تحقیقات میں حبیب الرحمن قادری کو آگے رکھتے ہیں. وہ جو کراچی کے ناسبی ہیں اور خارجی ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر ہیں. حضرت حسن کو صحابی نہیں مانتے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صحابی نہیں مانتے, اور حضرت فاطمہ کے فضائل جو بخاری شریف میں آئے ہیں, جو مسلم شریف میں ہیں, ان کو معتبر نہیں مانتے. آپ نے مجھے کہا میں قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں. تو اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں, جن حدیثوں کو محدثین نے صحیح کہا وہ کیوں نہیں مانتے؟ ہم ابہام نہیں رکھیں گے, ہم بیٹھے ہیں قبر آخر کو سامنے رکھتے ہیں, مسائل بیان کریں گے. اور دیکھیں صحیح حدیثوں میں شفاعت کا نظریہ موجود ہے, قرآن پاک سے اس کا ثبوت موجود ہے. دلائل مانگے میں دوں گا انشاءاللہ, میں بیٹھا ہوں, میں جاؤں گا نہیں. ہماری ایک پہلی مجلس ہے, ہم 100 میں سے قیام کریں گے. آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں بھاگوں گا نہیں. میں آپ کا بھائی ہوں, میرے بھائی ہیں, ہم نے لڑنا نہیں ہے, ہم نے دین کو سمجھنا ہے. لیکن سمجھنا ہے حدیث ہم نے سمجھنی ہے محدثین سے, قرآن ہم نے سمجھنا ہے مفسرین سے. قرآن کا وہ معنی جو مفسرین کے رائے سے ہٹ کر ہے, حدیث کا وہ معنی جو محدثین کی رائے سے ہٹ کر ہے, وہ معنی مردود ہے. اس لیے کہ قرآن پر میری محنت نہیں ہوئی, آپ کی محنت نہیں ہوئی, مفسرین کی ہوئی ہے. حدیث پہ میری محنت نہیں ہوئی, محدثین کی ہوئی ہے. لہذا ہم محدثین کا فیصلہ لیں گے. درجنوں مسائل ہمارے ایسے ہیں, نظریات ایسے ہیں جو ہمارے اختلافی ہیں. ہاں جی, معجزات کا انکار ہے, اور بہت سارے اور دیگر نظریات ہیں جو ہم ان کو زیر باس لائیں گے انشاءاللہ کسی وقت. اگر آج ٹائم ہو تو آپ بات کریں گے, میں کروں گا انشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ بات سمجھائیں, مبہم سوال نہ کریں. میں نے واضح سوال کیا آپ سے, اگر آپ حدیث کو مانتے ہیں, آپ حدیث کا انکار نہیں کرتے, تو پھر جو عذاب قبر کے متعلق سیدھی حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر, ان کو کیوں نہیں مانتے؟ جو حیات عیسیٰ کے متعلق سیدھی حدیثیں کیوں نہیں مانتے؟ قاری نواز صاحب, اگر میں بن گیا نا یہاں ریحان طارق, تو ہماری گفتگو پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گی. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں, میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں, ٹھیک ہو گیا؟ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا. دوسری بات, آپ نے اصول پوچھے, میں نے اصول بتا دیے. تیسری بات, نہ میں حبیب الرحمن قادری کا دفاع کرنے والا ہوں, نہ میں چوری یعقوب کا دفاع کرنے والا ہوں, نہ میں فکر سر سید کا دفاع کرنے والا ہوں. میں شخصیات کا دفاع کرنے والا نہیں, نہ میں نے کوئی دعویٰ کیا. آپ کی ویڈیو بن رہی ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا ایک منٹ بلوچ صاحب, تھوڑا جا مجھے ایک منٹ ٹائم دو. ایک منٹ, آپ نے پہلے ہمیں کہا کہ ہم فکر سے میں نے یہ نہیں کہا. ایک منٹ تھوڑا, ایک منٹ. ایک طرف کہتے ہو فکر سر سید والے بیٹھے ہیں, اور دوسری طرف ایک منٹ جی, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. یہ دونوں باتوں میں تضاد ہے. یا تو پھر آپ کہیں بھائی ہمارا اس فکر سے تعلق نہیں ہے, یا پھر اس کا دفاع کریں پھر آپ درجات کے ساتھ. جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ دیکھو میں یہ کہنا چاہنا کہ ٹھیک ہے تسی جڑا مطلب عذاب قبر دے متعلق یا دوسرے مسئلے ایک ٹائم دے اتے تسی بہت سارے سوال کر دیتے, عذاب قبر, عیسیٰ علیہ السلام, جو بھی انہوں نے مولوی صاحب دا موقف سی, جڑا انہوں نے سوال کیتا او دا جواب نہیں آیا. دیکھو گل ادا تو مطلب جن مرضی اسی مسئلے ہور کر لئیے نا, جیڑی انہوں نے سوال کیتا وا وہ سوال دا پراپر جواب نہیں آیا. مسائل تو بہت ہے, تہاڈی گل صحیح آ, عیسیٰ علیہ السلام دے بھی وہ جڑے انہاں دے مطلب امان صاحب آ, وہ قائل آ, سارا کچھ آ. لیکن آپاں ہن مختصر گفتگو کرنی ہے کہ جڑا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا سی اس سوال دا جواب نہیں آیا کہ اکنامک سسٹم اسلام دا کی آ, مطلب جی کس طرح قرآن و سنت دے مطابق چلنا چاہیے. اے میں کہنی چاہنا کیونکہ یہ مسائل عذاب قبر دا چھیڑ لیے, یہ بہت سارے جواب دیتا اگر تو غور کیتا ہوں. ہاں جی, تو دین مکمل ہو گیا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا, اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو بتا دیا, اور اس دور کے اندر دین پر عمل بھی ہوا ہے, دین کا عملی نفاذ بھی ہوا. صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر دین کا عملی نفاذ کیا ہے. معاشی اصطلاحات کیا ہیں, اعتقادی نظریات کیا ہیں, مسائل کیا ہیں, ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے مل جائیں گے. انہوں نے عملی طور پر اسلام کا نفاذ کیا ہے, اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان سے راضی ہونے کا اعلان بھی کیا, ان کی غلطیوں نے گواہی بھی دی. میں جو تو پہلی چیز مجھے دی, آپ اس سوال کو بار بار دہرا رہے ہیں. پھر یہ ایک کیوں نہیں ہے صاحب, مطلب قرآن حدیث کو میں نے عرض کیا نا, اگر ہم دونوں ہی ایک ہو جائیں, اگر میری بات ماننے کے لیے بتائیں مجھے, صحابہ کرام نے جس طرح بالکل مانیں گے, ہم اصلاح کے لیے بیٹھے ہیں, بالکل مانیں گے, ہم یہ جیتنے کے لیے نہیں بیٹھے, ایک دوسرے کو جیتنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہاں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہو گیا, ہمارے آخری نبی ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے.
थोड़ी सी तफसील बता दें। हम इस्लाह के लिए बैठे हैं कि तालिब इल्म है और शऊर वाले कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये कर लें हम, देखें एक मिनट बलूच साहब, थोड़ा सा ये ईसा अलैहिस्सलाम का मसला टॉपिक अलहदा है, अज़ाब कब्र का अलहदा है, मतलब हदीसों को मानना ना मानना, ये सारी चीज़ें हम एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। जिस तरह आपने कहा कि दर्जनों मतलब हम कुरान की आयतें और हदीसें, चले अपने अज़ाब कब्र, हाँ अज़ाब कब्र पे बात कर लें, ठीक है, हाँ अज़ाब कब्र पे बात कर लें। अज़ाब कब्र बात कर लें। अज़ाब कब्र मेरा टॉपिक नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਮੇਰਾ आप पहले एक दूसरे मशवरा मेरी चलो कर लो। एक मिनट में ਗੱਲ ਮੁਕਾ हयाती समय बात कर रहे हैं। मेरे बड़े सब्जेक्ट नहीं, बना एक रहे मिनट, हैं, मैं बड़े अच्छी तरह जानना, अज़ाब मैं ही कब्र, खत्म आप करना अज़ाब मेरे कब्र को के कायल हैं। मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं मेरी गल मनाजरा करना, मैं मनाजरा पूछ रहा हूँ, मेरे मनाजरा मैं अपनी राय ले रहा हूँ। मैं सवाल कीता है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ सवाल कीता है, सवाल का जवाब है की जवाब है? मैंने कहा इस्लाम दा इकोनॉमिक सिस्टम आयत पढ़ो, हदीस हाँ आ नहीं उन्होंने सवाल का जवाब आया, ये तो गल ठीक है। मैंने अर्ज किया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन उतरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को पूरे का पूरा दीन बताया, और सहाबा इकराम जो खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम हुआ, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने हुकूमत की है, वो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है। क्या है वो इकोनॉमिक, उसको वो जरा क्या तफसील है, हदीस वो और कुरान और सुन्नत को पूरे का पूरा लेना, अपनी मर्जी का नहीं लेना हमने। आप वो बयान कर बयान दें, करते हो ना, आप बयान बयान करते हो। बयान तो कर दिया, अब मैं कौन कौन सिक्के कैसे बयान करूं? अब मुझसे पूछे मुझसे। मैं सवाल अगे तुहानू बड़ी क्लियर वाज़िया कीता भाई कुरान दी आयात पढ़ो, हदीस रसूल पढ़ो, भाई जिस दे अंदर इस्लाम दा इस्लामी अपना इस्लाम दा इकोनॉमिक सिस्टम जिहड़ा है, मुआशी निज़ाम इस तरह पेश किया गया, सहाबा कराम ने लिया, संत तराजी कोई उन्होंने लिया। खिलाफत जी खिलाफत है, खिलाफत डेमोक्रेसी जमहूरीत एक नज़रियात है, उन्होंने अंदर एक इकनॉमिक सिस्टम होता है। जिस तरह अज जमहूरीत के अंदर एक पासे कैपिटलिज्म है, एक पासे फ्यूडलिज्म सरमायादारी जगीरदारी है, दूसरे पासे मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है। इसी तरह खिलाफत वाले जितने असी सारे खिलाफत वाले हैं, तुसी भी बैठे हो, असी भी खिलाफत राशिदा वाले हैं। खिलाफत राशिदा वाले ने डेमोक्रेसी भी कबूल किया है, सरमायादारी जगीरदारी कबूल किया है। तुसी सानू ये दसो कि क्या सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरमायादारी या जगीरदारी निज़ाम लिया जो अज अस लिया है, या कि उन्होंने एक इस्लाम के एक मुआशी अपना ढांचा लिया? कुरान और सुन्नत, कुरान और हदीस आयत हदीस पढ़ दो, असी तो मनण नूं तैयार है, असी ताले दूए रोले ची कोई। लो मैं पढ़दा जी। हां ठीक, सुनो चलो यही पूछना तो यही पूछ लो। हालांकि मेरे भाइयों, पहले मसला अकीदे का होता है, फिर अमल का होता है। जिस तरह में भाई को लाल भाई मुस्तफा नहीं थे, मैं तो वजाहत करूंगा, अभी आपने सुन नहीं है। थोड़ा सा मसला अकीदे का है। देखो जो अकीदा मसला है, जिसको उलमा ने कुफर इस्लाम का अकीदा बताया है, पूरी दुनिया इकट्ठी रही है, उसका ये इनकार करते हैं, तो उस तरफ आते नहीं। मुआशी निज़ाम की तरफ आगे, किनाब सिस्टम मुझे बता दो। चलो मैं वो बताने लगा हूँ, क्यों इसलिए कि बार बार सवाल कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ, इस्लाम का मुआशी निज़ाम ये है कि इस्लाम ने सोशलिज्म और सरमायादारी निज़ाम के दरमियान में एक ऐसा एतदाल वाला निज़ाम बताया है कि जिसमें ना सरमायादारी निज़ाम वाला जुल्म है, ज्यादतियाँ हैं कि मालदार दिन ब दिन मालदार होता जाए और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जाए, ये सरमायादारी निज़ाम का हासिल है। और दूसरी तरफ जो सोशलिज्म है और इंतहा उसकी कैपिटलिज्म है, वो जो मुआशी निज़ाम रूस और उसकी रियासतों में चला, वो भी कुरान के साथ ऐलान जंग है। आज बाज मुफस्सिरीन ने, जो मुफस्सिर है नहीं, कुरान के मुफस्सिर बने हुए हैं, 14वीं सदी की पैदावार हैं, उन्होंने एक ऐसे निज़ाम को जो कुरान के खिलाफ और कुरान के साथ गए ऐलान जंग है, कुरान का निज़ाम बना के पेश किया है। मैं मिसाल पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ और मुझे मुताले का शौक़ है। मेरे पास 10,000 किताबें पढ़ी हैं और हर मकतबे फ़िक्र किताबें मैंने पढ़ा है। आप ये ना कहें कि मैं वो जवाब नहीं दे, मैं भी जवाब दे रहा हूँ, सुने जवाब। गुलाम अहमद परवेज़, जो जिसका सारी ज़िंदगी यही नारा रहा कि मैं कुरानी फ़िक्र बयान कर रहा हूँ, कुरानी फ़िक्र, उसकी किताबें हैं, कुरानी फ़ैसले, हाँ जी, उसकी किताब है मफ़हूमुल कुरान, उसकी किताब है मतालिबुल फुरकान, उसकी किताब है तब्दीबुल कुरान, उसकी किताब है लुग़तुल कुरान, और उसकी किताब है, हाँ जी, अजमी साजिश। उसकी जो किताब है, उसमें जिस अजमी साजिश और एक किताब है निज़ाम रबूबियत, उसने इश्तराकियत को, सोशलिज्म को, जो रूस का बनाया हुआ निज़ाम
اور جو کارل مارکس جیسے ملحد لوگوں کا بتایا ہوا نظام اس کو قرآنی نظام بنا کر پیش کیا، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا. آج تک محدثین نے مفسرین نے اس نظام کو قرآن کا نظام نہیں بتایا. یہ تہمت لگائی اس نے قرآن پر اور جگہ جگہ تحریفات کی ہیں. قرآن کا نظام یہ ہے معاشی اور جو سسٹم ہے یہ نہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور نہ یہ سوشلزم ہے، بلکہ اس نے خود اپنے ایسے اصول وضع کیے ہیں جس میں نہ سرمایہ دارانہ نظام کا معاملہ ہو. اب آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ایسی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں کہ مالدار دن بدن مالدار ہوتا ہے، غریب آدمی دن بدن غریب ہوتا ہے، اور مل والے بندوں کی دن بدن ملنے لگ رہی ہوتی ہیں. غریب آدمی دو وقت کی روٹی کو بھی ترستا ہے. اس طرح آج ہمارے یہاں یہ نظام چلا ہوا ہے. دیکھ لیں اس کا حال کیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ ایک منٹ میں بیان کروں گا، مجھے بیان کرنے دیں بھائی، مجھے بیان کرنے دیں، میں کروں گا انشاءاللہ، خود بھی کروں گا. ہاں اب میری بات پوری میں سمجھانے نظام کیا ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں اب کیا ہوتا ہے، انگلش نہیں آتی نا، تھوڑے الفاظ میں نہیں ترجمہ. میں دیکھو میں آپ ہم کروں گا نا. سرمایہ دارانہ نظام میں یہ پانی سرمایہ دارانہ نظام میں کیا ہے یہ سمجھے، مثال سمجھ لیجیے، میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اسلام کی خوبی سمجھاؤں گا اور اس کا نقص سمجھاؤں گا. سرمایہ دارانہ نظام میں یہ معاملہ ہے کہ ایک سرمایہ دار بندہ اس کو تحفظ کیسے ملتا ہے اور اس کو اس کی ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری کیسے لگتی ہے. کہ ایک بندہ مثلا اس کی گلاس بنانے والی فیکٹری ہے، گلاس بنانے والی فیکٹری ہے، تو اب اس نے اپنی ایک اور فیکٹری لگا لی. وہ چاہتا ہے میری ایک کی بجائے دو فیکٹریاں ہو جائیں. کرتا کیا ہے، بینک کے پاس جاتا ہے، لون لیتا ہے، سود پہ قرضہ لیتا ہے. بالکل اس نے 2 کروڑ روپیہ لیا ایک اور فیکٹری لگانے کے لیے. 2 کروڑ روپیہ لے لیا، دوسری فیکٹری لگ گئی. دوسری فیکٹری اس کی لگنے سے پہلے یہ گلاس عوام کو ملتا تھا، یہ گلاس 50 روپے کا. پہلی فیکٹری جب اس کی ایک فیکٹری تھی تو یہ گلاس بیچا تھا 50 روپے کا. اب اس نے دوسری فیکٹری لگا لی ہے، 2 کروڑ روپیہ قرضہ لے لیا ہے. اس نے اب کیا کرنا ہے، وہ 2 کروڑ روپیہ قرضہ عوام کی جیب سے نکالنا ہے. کیسے کہ اس نے اس گلاس کی قیمت بڑھا دی. پہلے یہ گلاس عوام کو 50 روپے کا ملتا تھا، اب یہ گلاس مثلا اسے بل پر 60 روپے کر دیا، 10 روپے قیمت بڑھا دی. اب میرے اور آپ جیسے عام لوگ گھر میں کہتے ہیں یار ایک درجن گلاس کم از کم 6 گلاس تو پرو آیا انہوں ہوٹل سے پلونی ہے نا، پا ہر بندے کی ضرورت ہے. اور غریب بندہ، ماڑا بندہ، کمزور آدمی ہمارے جیسا، وہ بیچارہ مارکیٹ میں گلاس لینے کے لیے گیا. پہلے اس کو گلاس ملا یہ 50 روپے کا ملتا تھا، اب گیا تو اس کو 60 روپے کا ملا ہے. تو غریب آدمی کا 10 روپے کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب 10 روپے اس نے غریبوں کی جیب سے نکالنا شروع کی سرمایہ دار نے، حتیٰ کہ وہ 2 کروڑ کا لون جو اس نے لیا بما سود اس نے بینک کو واپس کر دیا. وہ فیکٹری پہلے اس سے پہلے ایک فیکٹری کا مالک تھا، اب دوسری فیکٹری کا مالک بن گیا. اس کی 2 فیکٹریاں ہو گئیں، اس کا فائدہ ہو گیا. غریب جس کو 50 روپے کا گلاس ملتا تھا اس کو یہ گلاس 60 روپے کا ملا، اس کا نقصان ہو گیا. یہ سرمایہ دار نظام ہے. ایسے قوانین وضع کرو، ایسے اصول بناؤ کہ سرمایہ دار کو تحفظ ہو اور اس کی ملنے فیکٹری دن بدن بڑھتی رہے. اور غریب کا معاملہ کیا ہے، سرمایہ دار نظام میں یہ بات نہیں سوچی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ نظام ہے جو اشتراکیت اور سوشلزم ہے. وہ کیا ہے، انہوں نے روس کی ریاستوں میں جو یہ انقلاب آیا تھا اور اب اس کی ریاستیں ٹوٹی ہیں، انہوں نے اپنی عقل سے سرمایہ دارانہ نظام کا توڑ کرنا چاہا کہ بھئی سرمایہ داروں نے تو ہمارا ان کو سینے میں چھوڑ لیا ہے، لہذا ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے مقابلے کے لیے ایسے قوانین وضع کریں گے، ایسے اصول وضع کریں گے، ایسی پالیسیاں بنائیں گے کہ یہ مالداروں کی جو فیکٹریاں ہیں نا، یہ ان فیکٹریوں کے مالک نہ رہیں، ان سے زمینیں جائیدادیں چھین لیں. ہاں جی، اب جو روس کی ریاست قائم ہوئی اور وہاں جو نظام اشتراکیت قائم ہوا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر وہ لوگ آگے آئے اور لاکھوں مزدوروں کو قتل کروایا. لاکھوں مزدوروں کو قتل کروانے کے بعد جو روسی نظام سامنے آیا اشتراکیت کی صورت میں، اس میں کیا ملا غریب کو؟ کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا.
غریب آدمی کو استعمال کیا گیا، وہ بیچارہ پیسے کمانے والی مشین بن گیا۔ پہلے تو اس کو سرمایہ نظام کے اندر اگر کوئی پالیسی غلط ہوتی، کوئی قانون غلط ہوتا، کم از کم اتنی سہولت ضرور تھی کہ وہ احتجاج کر لیتا، روڈ پہ نکل آتا، اپنا مطالبہ منوا لیتا۔ لیکن دوسری ریاستوں میں جو یہ نظام آیا اشتراکیت، وہاں پر باقاعدہ طور پر جلوس پہ پابندی، احتجاج پہ پابندی، جو بندہ اس کے خلاف نکلتا اس نظام کے اس کی سزا قتل تھی۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں مساجد اور ہزاروں مدرسے، ہزاروں نمازی قتل کیے گئے اس کے لیے، اور یہ چیزیں سامنے آیا کیا۔ اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ وقت کے بعد کہ بھائی روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگا کر ہمیں پیسے کمانے والی مشین بنا دیا۔ جو بندہ ڈاکٹر ہے اس کو بھی روٹیاں 2 ملنی ہیں، جو بندہ اسکول کے پیچھے میں نہیں گزرا اس کو بھی روٹیاں 2 ملنی ہیں۔ یہ کیا قانون ہے؟ اسلام نے یہ قانون نہیں دیا۔ اس نے دیکھو انہوں نے آواز لگائی تھی غریب مزدور کے حقوق کی، اشتراکیت نے، اسلام نے مزدور کے حقوق بھی باقی رکھے، اس کا بھی خیال رکھا، سرمایہ دار کے سرمایہ کو بھی تحفظ دیا ہے، مالدار کو۔ یہ اسلام کا نظام ہے جو میں بتانے لگا ہوں، اسلام کا نظام۔ سر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی مالدار کو مال رکھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اس کو کہا کہ بھائی اپنا مال جتنا بھی تیرے پاس تو رکھ، لیکن اس کے لیے اصول وضع کر دیے، کیا بھائی حلال و حرام کی تمیز کرنا، حرام ذرائع سے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہیں کھانا۔ یہ جوا، یہ سٹا، یہ سود اور یہ قمار اور یہ آج اس طرح کی یہ لاٹریاں، جوئے اور یہ لکی کمیٹیاں، یہ سارے کا سارا نظام یہی کچھ ہے جو جس کی اسلام نے نفی کی ہے، ناجائز طریقے سے مال نہیں کمانا۔ اور ساتھ یہ کہا کہ مال تیرے پاس موجود ہے، اپنے مال کی تو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب دیکھو جب ایک تو کہا گیا حرام نہیں کمانا، اب جب حرام کمانے کی نفی ہے، کبھی بھی مالدار یہ نہیں سوچے گا غریب کی جیب کے پیسے میرے پاس آ جائیں، کبھی بھی نہیں سوچے گا۔ نمبر 2، جسے کہ دیکھو کہ زکوٰۃ فرض کی، زکوٰۃ کو اسلام کا بنیادی رکن قرار دیا۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک کو آپ نے زکوٰۃ قرار دیا۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کیا قرآن پاک میں آیا نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ کی حکمت کیا بتائی گئی؟ صحابہ کرام نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز یہ جو زکوٰۃ ہم پہ فرض ہے، تو اس کو کیا فرمایا کہ زکوٰۃ جو فرض ہے نا یہ تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے، تمہارے غربا کو دی جاتی ہے۔ وہ جو اشتراکیت نے نعرہ لگایا تھا مزدور کے حقوق والا، اسلام نے مزدور کو تحفظ دیا کہ بھائی ہمارے معاشرے کا بندہ کمزور ہے جو بیچارہ دہاڑی لگاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، مالدار کو حکم دیا اپنی زکوٰۃ نکالو، اس کو دی جائے گی۔ اور دیکھیں چھوٹی عید پڑھنے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر لاگو کیا، صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے؟ غریب کو ادا کرنا ہے۔ قربانی ہے، یہ عید کے موقع پر فرض ہے، قربانی ادا کرنی ہے، اس کے 3 حصے کرو بھائی، ایک حصہ جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا ہے کہ جن کے یہاں قربانی نہیں ہے۔ تو اسلام نے مالدار کے، سرمایہ دار کے سرمایہ کو تحفظ بھی دیا، اور لیکن اس کو پابندیاں بھی لگائیں کہ بھائی حلال و حرام کی پرواہ کرنی ہے، ناجائز طریقے سے مال نہیں کمانا۔ اور یہ جوا، قمار، سود آج پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ سود خوری عام ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کے اندر فرمایا گیا کہ سود خوری ناجائز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنا چگنا سود کا کہ نہ کھاؤ۔ آج بینکوں کے اندر ہے، ایک غریب آدمی دیکھیں بیچارہ محلے میں کسی سے قرض مانگتا ہے، اس کو بندہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہاں جی، وہ بیچارہ بسا اوقات، حالانکہ اس کو کرنا نہیں چاہیے، وہ مجبور رہتا ہے بینک میں جا کر قرض لینے کے لیے۔ بینک والے اس کی یعنی مالدار بندہ یا بینک میں نہ جائے، کسی مالدار کے پاس جائے، مالدار بندہ اس کی مجبوری سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جو قرض لینے کے لیے گیا کہتا ہے ہاں اگر 1 لاکھ روپے قرض لینا ہے تو واپسی پر 1,10,000 روپے واپس کرنا ہے۔ اب یہ مجبور بندہ، اس کے بارے میں اسلام نے بتایا اس کو چاہیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کو قرض حسنہ دو، یہ اسلام ہے، اس کو قرض حسنہ دو، یعنی بغیر کسی غرض کے، ہاں جی، ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنے کی غرض سے جو ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرو، یہ اسلام ہے، یہ اس کی بنیادیں ہیں۔ حلال و حرام کا خیال کرنا ہے، ناجائز طریقے سے نہیں کمانا، اور وہ ساری پالیسیاں رد ہیں جو سرمایہ داری نظام نے دی ہیں، اور وہ ساری پالیسیاں رد ہیں جو سوشلزم اشتراکیت نے دی ہے۔ اسلام کا ایک اپنا بڑا ایک زبردست
اور مستحکم معاشی نظام ہے الحمدللہ. پورا قرآن کریم آپ دیکھیں گے تو معاشی اصطلاحات سے بھرا ہوا ہے. ہمارے علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں. مثلاً حضرت مولانا سید مناظر حسین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستقل کتاب ہے اسلام کا معاشی نظام کے نام سے. اس طرح اور دیگر کئی کتابیں ہیں. جس میرے استاد ہیں حضرت شیخ الاسلام مفتی عثمانی صاحب گاؤں فیروز العالیہ, الحمدللہ وہ گھر بیٹھے بندے نہیں بلکہ میدان کے بندے ہیں. پوری دنیا کے اندر انہوں نے یہ سودی جال پھیلا ہوا تھا, اس کے مقابلے میں اسلامی بینکیں بنائی ہیں اور اسلامی انشورنس کا سفر پیش کیا ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کی مانگ ہے الحمدللہ. یہ الحمدللہ یہ اسلام کا نظام ہے. وہ میں نے مختلف کی بات کر دی ہے. اگر آپ کہیں گے میں بات کرتا رہتا ہوں پھر میں نے بات سمجھا تقریر ہے, یہ ہمارا سوال جواب نہیں ہے. خلاصہ میری بات یہ ہے کہ نہ سوشلزم میں سمجھ گیا نہ سرمایہ نظام, اسلام ایک اپنا نظام ہے. پرویز نے سراسر ظلم کیا قرآن پر, جو اس نے قرآن کی مخالفت کی ہے اور سوشلزم کو اسلام بنا کے پیش کیا. آپ کی کیا رائے ہے, کیا سوشلزم اسلام ہے؟ میں پیش کرنا پہلی گل تو میں یہ عرض کر دیا دے اندر کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے کہ پرویز دی فکر دا میں قائل ہوئے, میں اینٹی پرویز کیدی فکر دے قائل ہوئے. میں قرآن سمجھاؤ سے میں قرآن میں دس دیتا کر دیں. پرویز صرف قرآن دی تفسیر لغت قرآن تو باہر نہیں جاتا, اسی اس دے قائل کوئی نہیں, بلکہ اس کے میرے کافی آرٹیکل بھی موجود ہیں. اس دے اسی رد دے اندر ہے, او دے استدلال دے اندر کوئی نہیں. پہلی گل تو ذہن دے اندر رکھ لو, پرویز ہوے اسلم او دا استاد اسلم راج پوری ہوے, عبداللہ چکڑالوی ہوے, سر سید ہوے, یونس شہید ہوے, عزیز اللہ بوئی ہوے یا پردیسی فکر ہوے, بھائی اسی انہاں دے قائل کوئی نہیں. اے ذہن وچ رکھ کے نہ ساڈے نال گفتگو کریا, تانوں بھی پتہ ہوے سانوں بھی پتہ ہوے. دوسری گل تساں تین چیزاں ڈسکس کیتی ہیں, لیکن میں پھر یہ گل کرنا کہ میرے سوال کا جواب نہیں آیا. کیوں نہیں آیا میں وضاحت کر دینا. تساں سرمایہ داری دے خد و خال بیان کیتے, سوشلزم دے اشتراکیت دے خد و خال بیان کیتے, تے اسلامی معاشی نظام نو حلال و حرام, ارتقاء دولت, تقسیم دولت دی حد تک رکھے. میرا سوال یہ ہے, چلو میں ہور کھلا کر دینا, کھلا تے رکھ دینا, منہ بم نہ رہ جاوے. جیڑی وضاحت رہ گئی وہ تسی کر دیں. میں انج نہیں ٹوکیا, میں قاری نواز صاحب تو ٹوکیا نہیں, میں ٹوک ہی رہا, میں کہہ رہا بھی جیڑی وضاحت نہیں میں کر سکتا. عام میں گل کرو, اے غلط ہے میری یہ نہ کرو. قاری صاحب سن لو, اپنا کیتا چھپا, اپنا نظریہ چھپا, معاشی نظام میں کیتا نہیں تسی بیان کرو. جیڑا میں نہیں بیان کیتا نا وہ تسی بیان کر دیو, پھر یا گل بھی ہو شروع کر لو. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ. ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ. ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ. ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਖਾਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਖਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. میں کھل کے بیان کر دے یار, میں کھلیا بیٹھا, کھل تے میں کھلیا ہور والے کھلنا اجے تو ہن اپنے بیٹھا کھوئی ہے نا, یہ چلتی رہنی ہے چلتی انشاءاللہ رہنی ہے. پہلے انشاءاللہ چلتی رہے چلے گی, تواڈے کول آواں گے انشاءاللہ. گل ہے جی, گل ہے کہ گل میں بڑی کھول دیتی سی, میں دوبارہ ہور اس کو اگے کھول دینا کہ تساں سرمایہ داری دے خد و خال بیان کیتے, اس تو بعد اشتراکیت دے کیتے, پرویز نو ٹچ کیتا, اسلام دا معاشی نظام پیش کیتا. میں سوال یہ کیتا سی, چلو ہن تھوڑے جہا اگے تک اصطلاح سی, میں کہ تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوئے چیزاں سمجھدے ہو. میں سوال یہ ہے کہ قدرتی وسائل دے اوتے, قدرت دے جڑے وسائل ہیں, قدرتی وسائل دے اوتے سرمایہ داری نظام نجی ملکیت دا قائم, اشتراکیت دا نظام یا پرویز دا نظام ربوبیت جیڑا ہے وہ نجی ملکیت دے خلاف ہے.
ہوں سانو صرف اتنا دسو بھائی تقی عثمانی صاحب نے تسا معاشی نظام کا مطالعہ کیتا، دوسرے استاد دے محترم کا جنہاں دا تسی نام لے رہے سی، انہوں نے کتاب لکھی معاشی نظام دا پیش کیتا، انہاں دے اندر قدرتی وسائل دے اتنے سرمایہ داری والی نجی ملکیت نو قرآن سپورٹ کرتا ہے یا اشتراکیت والی نو سپورٹ کرتا ہے یا انہاں دے درمیان دے کوئی تیسری کیٹاگری ہے انہوں سپورٹ کرتا ہے، قرآن یا حدیث سارے سامنے رکھو سانو پتہ چلے، اسی تو خود ہی کنفیوز ان سسٹم دے وچ ہوئے کھلے ہیں، اسی تو رہنمائی لینے واسطے بیٹھے ہیں۔ ایک میری آواز تسی پہلے اپنا نظریہ بیان کرو، میرا نظریہ ہے تسی کسی نظریے تے قائم ہوگے نا، چاہے وہ غلط ہے صحیح ہے، میں وضاحت کرتا ہوں، میں دس تسی اپنی بات کو چھپا عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، میں سراتن بیان عرض کرتا میں پہلے نہ بجاؤ تسی بیان کرو اپنی نظریہ، پھر میں اسے غلط ہونے دلائل بیان کرتا، اگر وہ غلط ہے اگر صحیح متعین کر دینا گل مکمل۔ تسی مینوں صرف اتنا دس دیو کہ اسلام جڑا ہے معاشی نظام دے اندر قدرتی وسائل تے نجی ملکیت دا قائل ہے یا اجتماعی ملکیت دا قائل ہے، گل ختم ہو جائے۔ نجی ملکیت دا بھی قائل ہے، اجتماعی دا بھی قائل ہے، قدرتی وسائل دے اوتے، قدرتی وسائل تے صرف پیسے میں تو عرض کیتی ہے نا محنت تے نہیں، قدرتی وسائل تو اپنی اس بات نہیں، قدرتی وسائل قدرتی وسائل قدرتی وسائل دے اندر تسی گیس ویلا ساری چیزاں نو اسی چھڈ دینا ہے، زمین جیڑی ہے زمین ارتھ قدرتی وسائل ہے، اس دے اندر سرمایہ داری نظام والا نجی ملکیت والے کنسیپٹ نو قرآن سپورٹ کرتا ہے یا اشتراکیت والے اجتماعی نو کرتا، بس اتنا سارا۔ تواڈی کی رائے ہے اس میں؟ میں اپنی رائے دینا نا تے بزرگو، میں کہنا کہ تسی نے اپنا نظریہ دس دو یار کہ بھائی میں تہاڈا نظریہ میرے نال ہے تو میں تہاڈے نال، اگر میں تہاڈے نال نہیں میں کہوں تہاڈے نظریہ دا اے دلائل نے، تسی بھی تسی قائل ہو نجی ملکیت دے کہ نہیں؟ قرآن دس دیو کی کہنا ہے، میں دسوں گا، میں اپنا عقیدہ دسوں گا، قرآن دسوں گا، اب بس ایک دس سمجھ جانا، سمجھ جانا، سمجھ جانا۔ مجھے اپنا دسو کی ہے، اگر جو میں کہوں مان جاؤ گے؟ میں کہنا تو قرآن کی آیت پڑھنی ہے، میں کہنا حدیث پڑھنی ہے، میں دسن لگا نا جی، دسو میں اگر دس دواں تسی کو جی میرا بھی یہ عقیدہ اعلان کر دیو تو میں پھر کرتا ٹھیک ہے، نہیں پہلے اپنا عقیدہ بیان کرو، میں رد کرتا ہوں، قرآن چ کراں گا تسی قرآن دے مطابق دس دیو، جنے مننا من لے، وہ مننے اپنا پینا۔ کسے سے عقیدہ اپنا چھپانا کیوں رکھو؟ بالکل پوچھن دے اپنا چھپانا پیا اے کہ وضاحت سنے کمال نہیں بھیا، تسی اپنا قرآن دے وچ دس دیا میں دسن لگا، میں دسن لگا، میں دسن لگا، تسی قرآن دی آیت پڑھ کے دسو، میں دسن لگا۔ آیت گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے وچ ملکیت دے احکام بیان کیتے ہیں، اور آپ سارے جانتے ہیں قرآن پاک اللہ پاک نے ایک پورا رکھو یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت دے احکام بیان کیتے ہیں، اور ساڈے ابیاں نے جہڑی زمیناں چھڈیاں نے، ہمارے باپ دادا نے جو زمینیں چھوڑی ہیں اس کا انتقال ہمارے نام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا، اس سے معلوم ہوا قرآن نے حصہ بیان کیا اس کا، بیٹے کو اتنا ہے، ماں کو اتنا ہے، بیٹی کو اتنا ہے، بہنوں کو اتنا ہے، قرآن نے حصہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ ہاں جی، للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کی آتی ہے نا جی، چلو للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کرتا ہے کہ مذکر کے لیے جو ہے وہ 2 مرسوں کے برابر ہے۔ اب وراثت کیا کام ہے؟ آپ کے نام پہ کوئی زمین ہے کہ نہیں؟ اتنا کفر تو نہیں، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نہ کسی کے نام کوئی نہ کوئی زمین ہے کہ نہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی انفرادی ملکیت کا تصور موجود ہے، انفرادی ملکیت کا تصور موجود ہے۔ اگر یہ غلط ہے جو بھائی کہتے ہیں، وہ صبح کو پٹواری کے پاس جائیں اور کہے کہ بھائی میرے نام میں زمین آنا، یہ زمین ختم ہو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے رچ کے احکام بیان کیے ہیں، ہم اپنے باپ دادوں کی جائیدادوں کے وارث ہوتے ہیں، زمین کے ہی وارث ہوتے ہیں، ہمارے نام پلاٹ ہے، مکان ہے، اب یہ ماشاءاللہ چودھری صاحب کا یہ حویلی ہے تو یہاں اس کے وہ مالک ہے نا جی۔ اگر اسلام میں تصور نہیں ہے تو پھر یہ ان کا دعویٰ کیسے سے سکتا ہے؟ میری ہے ہاں جی، میں کہتا ہوں کہ بھائی اسلام کے اندر، قرآن کے اندر ذاتی ملکیت کا تصور موجود ہے، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے آپ سب کے نام اپنے گھر ہیں یا پلاٹ ہیں۔ اب آپ اپنا نظریہ بیان کریں، اس کی دلیل بیان کریں۔ میری گل سنو جی، نظریہ تو میں اس وقت بیان کراں جی تہاڈا نظریہ میرے سامنے آوے۔ ہن گل سنو جی، قاری صاحب، میں
ذاتی ملکیت ہمیشہ دو قسموں کی رہی ہے دنیا دے اتنے. ایک ذاتی ملکیت قدرتی وسائل جس طرح میں زمین کا نام لیا, ایک ہے محنت کی کمائی, وہ ذاتی ملکیت کے اندر شمار ہوتی ہے. قرآن نے وراثت دے قوانین ملکیت دے دیتے ہیں, وراثت دے دیتے ہیں, وہ انہوں نے حساب دس دیتا ہے. میں سوال یہ کیتا سی, میرا جڑا ہوں تک جواب نہیں آ رہا, تساں وہ تو دے دیتا کہ جیڑی یہ زمین ہے, زمین اس دی ذاتی ملکیت کا تصور قرآن دے اندر اگر موجود ہے تو آیت پڑھو, لیکن وہ آیت نہیں پڑھی گئی. گل میری مکمل ہونے دی نہیں پڑھی گئی, نہیں آیت پڑھی. زمین دی ملکیت زمین وال بھی کی کہندے ہیں, کی کہندے کی ہے, کہندے کی ہے. سوال کرتے ہوئے بولا میں بولنا کون بولنا مکمل گل موقع جی مکی پئی ہے موقع انہوں نے مقاد کے بالکل ٹھیک. کائنات کی ہر چیز کے مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, بندوں کے پاس اس کی عارضی ملکیت ہے. اچھا سر, اسی وجہ سے اس کا انتقال ہے. میں نے ایک عام بات کی ہے. اب یہ بات کرنے مکمل ہی نہ ہوئی, میری مکمل ہی ہے نہ ہوئی تو سامنے پھر شروع کر اپنا تھی نظریہ نہیں بیان کر. میرا نظریہ میں بڑھانا ہے, تھوڑی کو سوال سے بڑھانا ہے, میں بڑھانا. میری گل سنو, تساں اگے پھر دوسری گل یہ کیتی کہ تسی پٹوار خانے چ جاؤ تے جا کے پٹواریاں کول پوچھو کہ کیا ساری ملکیت کوئی زمین دی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیڑا اس گل دا ثبوت ہے کہ ذاتی ملکیت دا زمین دا تصور موجود ہے, میں ایک جنرل جہا سوال کرنا, کیا ایک سرمایہ داری نظام دے جیڑا غیر قرآنی نظام ہے, غیر اسلامی نظام ہے, خلافت راشدہ دے نظام دے ڈیموکریسی خلاف ہے, اس کا بڑھایا ہوا قانون اس گل دی دلیل ہوندا ہے کہ قرآن دے اندر ٹھیک ہے, اگر ہوندا اصول بیان کر تو اپنے پاس ختم ہو جائے. میں نے تو اصول بیان کر دیا, پہلے تفصیل سے بیان کر دیا. میں نے یار زمین ہماری نام ہے, یہ پلاٹ یہ گاڑی ہماری نام ہے. اگر دیکھو, اور قرآن نے وراثت کا اصول بیان کیا ہے, وراثت کی تقسیم بیان کی ہے کہ وراثت زمین کی نہیں ہوتی. آپ مجھے کہتے ہیں زمین کا لفظ دکھائیں. ایک منٹ آپ مجھے بات کرنے دیں, جب بات میں سمجھا دیں اپنی یا میری سمجھ لیں. اگر دیکھو نا, ابا نے 4 مربع زمین چھوڑی ہے تو پیچھے اولاد ہے اور ان کے نام ان کا وراثتی انتقال ہوتا ہے, بیٹے مالک ہیں کہ نہیں. قرآن نے وراثت کے مسائل بیان کیا, آپ کہتے ہیں زمین کا لفظ دکھاؤ, اس کا مطلب یہ کہ زمین کی وراثت نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھائی آپ کو کہا الجھائیں نہ الجھے. میں نے آپ کو نظریہ بیان کیا, سینہ تان کے بیان کیا کہ نجی ملکیت کا تصور اسلام میں موجود ہے. میں نے سینہ تان کے قرآن کی آیت پڑھی, للذکر مثل حظ الانثیین, یہ پورے یوسف اللہ پورے رکوع کے ورث کے احکام ہیں. آپ اس سے زمین کو نکال کے دکھائیں, قرآن کی کوئی آیت پڑھے اس سے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں, جو اپنا نظریہ بیان کرو پہلے, پھر اس کی دلیل بیان کرو, پھر میری دلیل پہ اعتراض کرو. آپ صرف اعتراض کر رہے ہو نہ آپ کا عقیدہ. دیکھو میری بات سنو, بات غلط ہے. آپ اپنا نظریہ بھی بیان نہیں کر رہے اور اس کی دلیل بھی بیان نہیں کر رہے, اور میری بات پہ صرف کھینچا تانی کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنا نظریہ بیان کرو, اس کی دلیل بیان کرو, آیت پڑھو. آپ بھی آپ کا نظریہ بھی قرآن کسی آیت کے مطابق ہوگا نا. قرآن کی آیت پڑھو, اپنا نظریہ بیان کرو. آپ اپنا عقیدہ کیوں چھپاتے ہیں؟ میں حیران ہوں اس بات سے. میں نے عقیدہ چھپایا نہیں, میں نے کہا یار میں زمین کی ملکیت کا قائل ہوں, انفرادی ملکیت کا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ شاید آپ کے نام میں کچھ نہ کچھ ہو. میرا نہیں خیال کہ آپ کے پلاٹ ہے کہ نہیں, آپ اس کا جواب دے دیں. مناظرہ بحث کرنے بیٹھے ہیں مجھ سے انفرادی ملکیت کے بارے میں. اگر ان کے آپ کے نام اپنے کوئی زمین ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کس دلیل کی بنیاد پہ آپ نے زمین اپنے نام میں لگائی ہوئی ہے. یہ میرا جواب. اور میرے سب آخری گل سنو جی, اس ٹاپک تے جڑا چلدا پیا نہیں ہن میری گل جواب دینا پہنچ گیا. میں میری گل کا جواب دینا ہے. تھوڑی گل مسکرایا میں نے کرو نا, اور تسی آپ کی طرف مسکرا رہا ہوں. میری بات کا جواب دینا. لاسٹ جواب تو تواڈے اسی دیواں گے جدوں تسی ساڈے کول سوال کرن آئے, اسی تو تواڈے کول سیکھن آئے بیٹھے ہیں. سانتا پتہ ہی میں بھی سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. آپ سے تواڈے نال اسا اگر تسا مناظرے کرنے ہیں نا, مناظرے میں مناظرہ نہیں کر رہا, میں بات سمجھا رہا ہوں, آپ کو بات سمجھ رہا ہوں. آپ سے اپنا نظریہ سمجھائیں ہمیں. اور مناظرہ کہتے کس کو ہمیں سمجھائیں, اور مناظرہ کہتے کس کو, یہ مناظرہ ہی تو ہے جو ہو رہا ہے.
मुनाजरा किसे कहते हैं? मुनाजरा नहीं हो रहा ना साडे क्या हो रहा है? टेबल है चैनल उठे ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। अच्छा मैं तो लगे देता फिर बहस ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਇਸ਼ਕਾਲ ਰਾਂਦੇ मुनाजरा भाई किसे कहते हैं? ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਜੀ कारी साहब मुझसे मेरी राय कारी साहब मेरे मेरी मुकम्मल नहीं हो रही मैं शुरू बात करने देना मेरी मुकम्मल हो रही आप फिर मुझे मुखातब मेरी मुकम्मल अजय नहीं हुई। हाँ मेरी एक छोटी और गल का जवाब दो अगर मिल गया हो सकता है मैं तय तक पहुंच जावा ना होया ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਸ਼ਾ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਗਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ कि आपका नजरिया ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ बता नहीं चाहते ऐदू सुनो जी मेरे हाल कारी साहब मेरे हाल तुसों ये अर्ज की कि पटवार खानिया के अंदर जाके चेक करो उस दे अंदर जमीन का सबूत ये होना इस गल की दलील है कि जाती मलकियत जमीन की मौजूद है। मेरा एक छोटा जहा सवाल इस्लामिक स्टेट के अंदर इस्लामिक रियासत के अंदर क्योंकि दीन मुकम्मल है जदों ही कोई चीज़ तकसीम होती है उसका कुलिया बयान किया गया एक इस्लामिक स्टेट बनी गैर मुस्लिम स्टेट इस्लामिक स्टेट बनी उस स्टेट के अंदर जमीन भी आई वो जमीन जिहड़ी है वो जिहड़ी जमीन है किस कुलिये के तहत निजी मलकियत बनेगी कब्जा करके जितनी आ गई या कि रियासत की तरफों कुरान की तरफों कोई उसूल मुतयन किया गया कि निजी मलकियत बनेगी तो इस ला के मुताबिक बनेगी वो ला बयान करो क्योंकि तुसी निजी मलकियत के कायल हो इस वास्ते मैं कुलिया पूछा अगर मैं कुलिया मिल गया तो मैं अगर कुलिया मिल गया तो मैं क्लियर हो जाएगी मैं तो कन्फ्यूज कुलिया बयान करो छुपा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਉਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਰਾਈਲੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਆਟ ਹੋ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਣ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖੋ ਠੱਡੀਆਂ ਸੁਣੋ ਠੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਓਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਜੀ कारी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਰ ਗਏ ਅਗਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ कारी साहब मैं गल खत्म करन लगा ना जी गल खत्म करन लगा मैं गल खत्म करन लगा साडा जेड़ा इशू है ना सोशल एक गल करते मैं टॉपिक ਨੂੰ क्लोज करन लगा ते इस बुनियाद ते क्लोज करन लगा कि हराउन हराउन जे जितावन साडा मकसद कोई नहीं साडा मकसद ये है कि इस सवाल ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਲਮੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ अगर साड़ी हुई तसली रोला ही मुक गया अगर साड़ी तसली ना हुई असी अपनी चीज़ां बयान करते फिर अपना नुकता नज़र इस उत्ते पेश करांगे सवाल है मैं फिर दोबारा दोहरा देना मैं सुन लिया अपना नजरिया बयान नहीं मैं नजरिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕੱਲੇ ਆਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ कारी साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ मैं अपना कीता बयान कितना कि नहीं किता ਹਾਂਜੀ दलील जत्ती कुरान पाक दी विरासत दा तस्वर है और अमली सबूत पिछले सारे मारे को जमीन ने पेश करता ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਲੀਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ और मेरी दलील का जवाब कोई नहीं दिता मैं क्या वरासत का हुक्म कुरान पाक च मैं कुरान पढ़न लिया वरासत दे हुक्म दी ता साडा रोल है कोई नहीं जमीन दी मलकियत दा रोल है साडा ओ मलकियत नहीं बनदा बंदा मालिक नहीं बनदा मैं एक मोटा सवाल कीता ਤੁਹਾਡੇ नाम कोई जमीन है कि नहीं
میں چیز سمجھ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਆ ਜਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਰਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਓਏ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਆ ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਇਹ ਕਾਂ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਰੀ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਨੇ ਆ सवाल करने का मंशा होता है पहले आप अपना नजरिया बयान करें और खुद बयान करें कि आप मुकल्लद हैं गैर मुकल्लद हैं फिर आप अपने नजरिए को सही साबित करें फिर मुझ पे इतराज करें ये कोई बात नहीं है वो उठा वो सवाल कर रहा है वो उठा वो सवाल कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने सवाल करना है आप लोगों ने अपनी दलील कोई नहीं देनी आप गैर मुकल्लद हैं आप कौन है मैं मुसलमान हूँ आप गैर आपने सवाल नहीं किया मुज्तहिद हूँ मैं कोई मुकल्लिद मुज्तहिद है हाँ। मुज्तहिद किसे कहते हैं मुज्तहिद का मतलब ये होता है कि कुरान और हदीस से जो इस्तिंबात कर सकता है मसाइल को उसको मुज्तहिद कहा जाता है आपको तमाम हदीस पर अबूर है मुझे हदीस पर भी अबूर है और कुरान पर भी आपने कुरान किससे पढ़ा एक मिनट आपने कुरान किससे पढ़ा मैंने कुरान बहुत सारे उलमा से पढ़ा है कोई एक नहीं आप नाम लेना मैं मुज्तहिद हूँ एक मिनट बात सुनो हम आपको चेक करते हैं आपसे मसले पूछते हैं आप कुरान की आयत पढ़ के मसले बताइएगा हदीस पढ़ के मसला बताना है अगर आपने बता दिए 10 मसले पूछता हूँ तो मैं आपको मुझसे मान लूंगा फिर आप मुझसे सवाल करते रहेंगे मसला मेरा पहला मसला मेरा ये है मैं आपसे पूछता हूँ आपने कुरान की आयत पढ़नी है या हदीस पढ़नी है आप शरीयत के उसूल मानते कितने हैं वैसे यही मुझे बता देना मेरे नजदीक उसूल शरीयत जो है ना वो बेसिकली कुरान ही है हदीस सिर्फ मैं उसे तस्लीम करता हूँ जो कुरान से मुवाफिकत रखती है अगर कुरान से मुवाफिकत नहीं रखती ये दो बंदे बैठे हैं दोनों का अकीदा नहीं मिलता जी दो बंदे बैठे दोनों का अकीदा नहीं मिलता ये कह रहे हैं मैं हदीस को मानता हूँ वो कह रहे हैं मैं हदीस को नहीं मानता इसका क्या मेयार कुरान है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भेजा कि इस कुरान पाक को उम्मत को समझाना इसकी वजाहत करनी है तो सवाल है कि आप किन उसूलों की बिना पे हुजूर की बात को रद्द करेंगे हुजूर की बात रद्द नहीं होती हाँ वो सानू दसण उन्होंने कहा कि मैं वो हदीस मननी है जेडी कुरान के मुताबिक है चलो जी दसो सवाल है कि आपने वो हदीस रद्द करनी है जिसको मुहद्दिसीन रद्द किया है मुहद्दिसीन को मानते हैं मुहद्दिसीन को कोई नहीं मानता ना उनकी अहमियत आप लो ये हदीस कैसे मानते हैं फिर ये लो ले लो ये मुहद्दिसीन के बगैर हदीस किताब ले लो और तुसी मानते हैं कुरान की आयत पढ़ता हूं मैं कुरान पाक की आयत पढ़ता हूं ये कहते हैं मैं हदीस को नहीं मानता कुरान कहता है हदीस को मानो आपका कीदा कुरान के खिलाफ है कुरान का एक मिनट हुजूर हदीस कहते किसको है अल्लाह ताला फरमाते हैं फाबे अय्ये हदीसिल बादल्लाहि व आयातिही युमिनून कुरान और उसकी आयत के बाद कौन सी हदीस है जिस पर तुम अमल करोगे आप इसका पहले मुझे जवाब दो फिर आगे चलना हाँ मैं जवाब देने लगा यहाँ हदीस से मुराद दुनिया के किसी मुफस्सर ने कहा हो कि इस्तिलाही हदीस है मुफस्सिर कौन होता है मुफस्सिर क्या होता है मुफस्सिर होता ही कोई नहीं आपने मानना किसको है फिर ना यालम तावील ना वो हदीस को मानता हुजूर की बात को नहीं मानता तावील को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता अब ये मुझसे आप जवाब दें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया व अनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास कि हमने कुरान आप पर नाज़िल किया ताकि आप लोगों के सामने इसकी तशरीह करें तशरीह किसका माना कर रहे हैं आप लितुबय्यिना क्या माना नहीं लितुबय्यिना क्या माना यही तशरीह है क्या किसका माना कर रहे हैं तशरीह लितुबय्यिना हां किसको क्या माना इसका आप करें बयान करना बयान किसको कहते हैं बयान का माना क्या है वजाहत तशरीह में कहते हैं अल्लाह के बंदे तफसीर किसको एकड़ा हुआ है मरियाने एकड़ा हुआ है बयान करना तशरीह करना वास्ता एकड़ा हुआ है देखिए जब बात नजरिया एक होने की वजह से बयान करने वाले का तो फिर बंदा बात करने में भी बात समझाने में भी आसानी होती है हर एक बंदे का अकीदा क्या है दूसरे का क्या तीसरे क्या सवेरा सवाल है भाई सवाल बहुत अगर पहले अपना अकीदा बयान करो बस अकीदा असल है सवाल असल है ये बस वजह तो शैतान डालते दिल के अंदर अब समझे मैं कुरान को मानता हूँ
میں حدیث کو مانتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے قرآن نے کہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم قول فعل کہتے ہیں نا. قرآن کہتا ہے آتی اللہ و آتی رسول, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے مسلمانوں, اے لوگوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونے کا مطلب کیا؟ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے کر لو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, آپ نے زندگی میں اپنے اعمال کیسے کیے ہیں, تو حدیث میں ملے گا نا, قرآن میں تو نہیں. قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے یہ قرآن آپ پہ نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی وضاحت کریں. اب قرآن متن ہے, یہ وضاحت کا محتاج ہے, اس کی وضاحت حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وضاحت کہاں ملے گی؟ وہ وضاحت ایک مرضی اپنا بولنا جو وضاحت کرنے رہے. اب یہ وضاحت کہاں ملے گی جو حضور نے کی ہے؟ یہ وضاحت حدیث سے ملے گی. مجھے کہتے ہیں میں حدیث کو مانتا نہیں ہوں, قرآن مجھے کہہ رہا ہے آپ کے حضور کی بات کو مانو. اب دیکھو قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں جو مقصد بیان کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ قرآن پاک حکمت کی باتیں آپ سکھاتے ہیں. اب قرآن پاک جو حضور نے سمجھایا, اس کی تشریح جو کی ہے جی وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث میں ہے. حکمت کی باتیں جو حضور نے بتائیں, قرآن نے کہا آپ کی ڈیوٹی ہے یہ, ہاں جی, وہ حکمت کی باتیں کہاں ہیں؟ وہ حدیث میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے بغیر قرآن سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں ماننا ہم نے قرآن کو ہے, اس کی تشریح حضور سے لینی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن تشریح کے ساتھ صحابہ نے پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. اگر آپ, میں نے پہلے جب بات شروع کی تھی میں نے بات مکا دی تھی, بات میں نے سرے لاتی, قرآن کو ماننا ہے, ہم نے حدیث کا وسلم کی سنت کو ماننا ہے. اب قرآن اور سنت سمجھنا ہے تو جو اس وقت کے پہلے مسلمان تھے صحابہ اور اہل بیت, اگر آپ ان کو لے لیں گے نا, جہی زندگی انہوں نے گزاری ہے وہ پورا تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ہاں جی, محدثین نے, مفسرین نے اور ائمہ نے وہ تفسیر سے بیان کر دیا صحابہ نے کس طرح گزاری ہے, کس مسئلے پر کیسے عمل کیا ہے. اس کو لے لیں تو دین پر عمل کرنا آسان ہے. جب ہم اپنی نئی تشریحیں گھڑیں گے قرآن کے نام پر, میری عقل میں آئے گی تو مانوں گا, نہیں آئے گا تو نہیں مانوں گا. یہ کیا عقیدہ ہوا بھائی؟ نہ, ایسا نہیں. آپ وضاحت کریں گے کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی وضاحت کی ہے, صحابہ کو سمجھایا ہے, وہ کہاں ملے گا؟ آپ کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا, پھر وہ حدیث تشریح کہاں سے ملے گی؟ اب آپ نے 10 منٹ بک کر لیا, 10 منٹ مجھے بھی بولنے سے. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے, تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحینا الیک ھذا القرآن, کہ ہم نے آپ کی طرف یہی قرآن ہی نازل کیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان قرآن مجید میں موجود ہے, اوحی الی ھذا القرآن, کہ میری طرف یہی قرآن ہی نازل کیا گیا ہے. اور پھر اللہ کے رسول کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بتا دو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ, کہ اللہ اور اس کی آیات کے بعد کون سی ایسی بات ہے بعد میں رہ گئی ہے کہ جس کو تم بیان کرتے ہو لوگوں کے سامنے. اللہ اور رسول کی بات ایک ہی ہے اور وہ ہے قرآن. باقی رہ گئی تشریح پیغمبر کی, اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن وہ تشریح جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ 400 سال بعد ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہے. جو وہ چیزیں جو 400 سال بعد ہماری کتابوں میں لکھی گئی ہے, جو نہ ٹیپ ہوئی نہ ریکارڈ ہوئی, ہر ایک آدمی نے اپنے اپنے پاس سے جو ہے وہ تشریحات کر دی. اور وہ تشریحات اتنی متضاد ہیں کہ آج ایک نہیں ہزارہا فرقے جو ہے اس اسلام کے اندر پیدا ہو چکے ہیں. یہ فرقہ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہر شخص نے اپنی مرضی کی تشریح کی. آج اگر ہم اپنی مرضی کی تشریح کرتے رہیں گے تو یہ فرقے بڑھتے رہیں گے, کم نہیں ہوں گے. اس لیے قرآن کے متن پر ہمیں آنا ہوگا کہ قرآن کا متن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, قرآن کے الفاظ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ قرآن سے باہر نکلیں گے تو قطعاً آپ لوگ جو ہیں کسی ایک مسلک پر, کسی ایک پروگرام پر, کسی ایک دین پر نہیں رہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون, کہ تم صلاۃ کو قائم کرو اور ان مشرکین میں سے نہ بنو جو دین میں فرقے بناتے ہیں. اور ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, مختلف گروہ بن چکے ہیں اور ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں. اللہ کے رسول کو حکم ہوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَلَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ,
اے رسول کہیں آپ بھی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو دین میں فرقے بناتے ہیں، حالانکہ آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہے قرآن، ایک ہے قرآن کی تشریح، ایک ہے قرآن کا مقصد، ایک ہے قرآن کا مقصود، وہ آپ کو الفاظ قرآن میں ملے گا۔ باقی رہ گئی حدیثیں، تو آپ کس کی حدیثیں مانیں گے؟ شیعوں کی حدیثیں مانیں گے یا سنیوں کی حدیثیں مانیں گے؟ آپ بریلویوں کی حدیثیں مانیں گے یا دیوبندیوں کی حدیثیں مانیں گے؟ وہ 6 لاکھ حدیث جو امام بخاری نے جمع کی تھی، 6 لاکھ حدیث، اس میں سے صرف 4000 انہوں نے بخاری میں لکھی کہ یہ صحیح ہے، اور باقی 5,96,000 حدیث کو انہوں نے جعلی قرار دیا۔ سب سے بڑے منکر حدیث تو خود امام بخاری ہیں، جنہوں نے 5,96,000 حدیث کو رد کر دیا خود لکھ کر۔ آپ کس حدیث کی بات کرتے ہیں؟ جو قرآن کی مخالفت کر رہی ہے اس کی آپ بات کرتے ہیں؟ آپ کیا سنیوں کی ان کتب ستہ کو تسلیم کریں گے یا شیعوں کی کتب اربع کو تسلیم کریں گے؟ اگر آپ ان حدیثوں کی طرف جائیں گے تو دنیا کے اندر آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کو دین کی کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ اگر دین کو آپ نے سمجھنا ہے وہ صرف آپ کو قرآن سے سمجھ آئے گا، وہ آپ کو صرف عقل سے سمجھ آئے گا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ قرآن کی آیات اللہ نے اس قوم کے لیے نازل کی جو فکر کرنے والی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے دلوں پر در حقیقت تالے لگ چکے ہیں، اس لیے ہم قرآن کو پڑھنا چاہتے نہیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو یہ فرقے بھی ختم ہو سکتے ہیں اور پورے کا پورا دین آپ کو جو ہے وہ اس قرآن کے اندر نظر آئے گا۔ وہ آپ محتاج روایت نہیں ہے، لیکن جتنی روایات ہمارے پاس آ چکی ہیں وہ ساری کی ساری ایک ایسا نظام ہے کہ اس پر اگر عمل آپ کرنا چاہیں تو عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کرنا چاہیں تو آپ عمل بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جس طرح رسول نے ان کو چیزوں کو سمجھا تھا، یہ سمجھایا تھا، یا صحابہ نے اس پر عمل کیا یا اہل بیت نے اس پر عمل کیا، تو وہ یقیناً عقل و شعور کے ذریعے سے ہی ان چیزوں کو انہوں نے سمجھا تھا، اور آج ہم بھی انہیں اپنی ہی عقل و شعور کے ساتھ جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ قرآن کسی کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کتاب آسان ہے، ہر ایک کو سمجھ آتی ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اگر کوشش نہیں نہ کی جائے تو پھر اس میں کسی کو سمجھ نہیں آنا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو غور و فکر سے پڑھیں، اس کے اندر تدبر پیدا کریں، اس کی آیات پر غور کریں، تو قرآن کی ہر بات سمجھ آتی ہے اور قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اور اگر ہم اسے حل کرنا ہی نہ چاہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ پھر وہ تو حل نہیں ہوگا۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن کریم کی کتنی آیتیں پڑھی تھیں، انہوں نے میری قرآن پاک کسی آیت کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، پیروی کا حکم دیا، ان آیتوں کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا جواب دیتے ان کو حدیث کو ماننا پڑتا، چونکہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ بات کو غور کریں۔ آپ نے سنی ہے بات، انہوں نے ان آیتوں کا جواب دیا نہیں، ہم نے اجرا نہیں ہے، نہیں جواب دیا، آپ کے ذمہ قرض ہے اب تک میں۔ اب جو آپ نے باتیں کی ہیں میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا مسلک ہے، ہمارا موقف ریت کے دیوار پر نہیں، جو بندہ آئے تک کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مضبوط بنیاد میں کھڑے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن کریم اور حدیث بات ہم نے ان کو پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ قرآن کو بھی ہم نے پڑھنا ہے، حدیث کو بھی پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حدیث سے ہم نے نہیں ماننی۔ میں ترتیب بار بات کرتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہی حدیث کے انکار کے لیے قرآن آسان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ آسان ہے۔ قرآن آسان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو قرآن پاک میں کہیں کہا گیا ہے کہ قرآن آسان ہے، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہمیں وہ آیت پڑھنی کون سی ہے؟ آپ نے نہیں بولنا، ابھی آپ نے نہیں بولنا، آپ کوئی آیت نہیں پڑھی اور پڑھ کے دکھائیں مجھے۔ نمبر 2، ہاں جی قرآن آسان ہے۔ جتنے منکرین حدیث ہے قرآن کی رٹ لگاتے ہیں۔ غلام پرویز ہے، سر سید احمد خان ہے، اسلم جراج پوری ہے، اور اسی طرح عنایت اللہ مشرقی ہے، عبداللہ چکرالوی ہے۔ میں کتابیں لے کے آیا ہوں، میرے پاس بیگ پڑے ہیں۔ ہر ایک کی قرآن کے تشریح اپنی عقل سے کی، حدیث کو چھوڑ کر ہر ایک نے دوسرے کی مخالفت کی ہے۔ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ منکرین حدیث، یہ مجھے کہتے ہیں فرقہ بندی، میں کہتا ہوں جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، جتنی فرقہ بندی انہوں نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ ہر بندے نے اپنی عقل سے قرآن کی تشریح کی ہے، جس کا قرآن سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ غلام پرویز کچھ کہتا ہے،
اسلم جراجپوری کچھ کہتا ہے, سر سید خان کچھ کہتا ہے, اور غامدی آج کل وہ کیا کہتا ہے, اور اسی طرح یہ عبداللہ چکرالوی, ہاں جی, اس نے قرآنی نماز پیش کی ہے, میرے پاس کتاب ہے, ہاں جی, قرآنی نماز, ہاں جی, قرآن الفرقان فی سطح القرآن, اس کا قرآن نماز پیش کرتا ہوں. اس نے کہا یہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں, قرآن نماز قرآن کے خلاف ہے ساری کے ساری. ہاں جی, ہم کہتے ہیں فرقہ بندی کی بات کرتے ہو تو بھائی اگر تو حدیث کو چھوڑنے سے فرقہ بندی ختم ہوتی ہے, غلام پرویز نے, اسلم جراجپوری نے, جوید احمد غامدی نے, عبداللہ چکرالوی نے, سر سید خان نے حدیث چھوڑ دی تھی. اب ان کے نظریات سب کی تفسیریں اکٹھی کر لو آپ, ایک رکوع کھول لو قرآن پاک کا اور سب کی تفسیریں کھول لو, ایک تشریح کچھ کر رہا ہے, دوسرا کچھ کر رہا ہے, تیسرا کچھ. یہ اختلاف کیوں ہے مجھے بتائیں؟ اگر یہ اختلاف حدیث کو ماننے کی وجہ تھا, انہوں نے حدیث کا انکار کرتے, اختلاف کیوں ہے؟ آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے. منکرین حدیث ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں ہے؟ فرقہ بندی کی بنیاد حدیث کو ماننا نہیں ہے, فرقہ بندی کی بنیاد خواہش پرستی ہے. جو آپ نے کہا میں جس حدیث کو چاہے مانوں اس کو نہ مانوں, آپ کی عقل بنیاد ہے نا. آپ دیکھیں اگلی بات دیکھیں, آپ نے کہا قرآن کی تشریح کا اختلاف, قرآن کی تشریح کا اختلاف منکرین حدیث کے اندر یہ میں نے جواب دے دیا. یہ سب اکٹھے نہیں ہیں. آج منکرین حدیث سارے ایک فارم پہ مجھے اکٹھے ہو کے دکھائیں کہ ابھی ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہماری سب کی ایک ہی تشریح ہے. کیا بتا سکتی ہے منکرین حدیث کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر قرآن کی ایک تشریح پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. کیا اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی, ایک پلیٹ پہ اکٹھے ہو جائیں گے, پلیٹ پہ, لیکن اس طرح نہیں. دیکھو انہوں نے مجھے کہا, دیکھیں بھائی, انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. سوال ہے جس نماز کو قائم کرنا ہے, جس نماز کو پڑھنا ہے, تو سوال ہے تو پڑھنا کیسے ہے؟ یہاں مسجد بن رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے, وہ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اس طرح نماز کا پورا طریقہ موجود ہے؟ نہیں موجود. پھر آپ اس کو نہیں مانتے, آپ کہاں چلیں گے؟ قرآن نے کہا آپ اس کا زکات دو, زکات دو, زکات کی زکات کہاں سے ملیں گے؟ حدیث سے ملیں گے. قرآن پاک نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ, میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ اللہ میں وہ قصہ نہیں پڑھ رہا, اور میں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرہ کو اللہ کی رضا کے لیے. اب دیکھو حج کیسے کرنا ہے, قرآن میں اس کی تفصیلی احکام نہیں ہے, ہاں جی, یہ حدیث میں ملیں گے. قرآن پاک میں آیا کہ اتم الصیام اللیل, روزہ رکھو رات تک. اب روزے کے تفصیلی مسائل کیا ہیں, کب روزہ ہوتا ہے, کب ٹوٹتا ہے, اس کی تفصیل حدیث میں ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں حدیث کو مانتا نہیں ہوں, وہ قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا. حدیث کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, میں اپنی عقلی گولے نہیں دوڑا رہا. انہوں نے کہا امام بخاری نے 5 لاکھ حدیثوں کو جعلی بتایا, 6 لاکھ حدیثوں کو جعلی بتایا. اچھا ایک منٹ, 6 لاکھ جمع کی, 5,96,000 کا انکار کر دیا. ہاں اب یہ دیکھیں, یہی بات عام کی ریکارڈ ہے. میرا ان کو چیلنج ہے, پوری زندگی میں دکھا دیں امام بخاری نے 5 لاکھ حدیثوں کو جعلی بتایا ہو, کہاں لکھا ہے؟ مجھے حوالہ پیش کریں گے. ایک منٹ, زندگی باقی ہے, میں بھی زندہ ہوں, یہ بھی زندہ ہیں. اگر ان کے پاس مطالعہ ہے, تحقیق ہے, یہ حوالہ آپ کو بھی سینڈ کریں گے, مجھے بھی سینڈ کریں گے. امام بخاری نے جو بخاری شریف کے علاوہ 5 لاکھ حدیثیں تھیں ان سب کو جعلی کہا ہے. انہوں نے وہ حوالہ مجھے پیش کرنا ہے. زندگی بھر ان کو مہلت ہے. آپ نے بولا میں جھوٹ بولا ہے, 5 لاکھ حدیثوں کے اندر امام بخاری نے جعلی کہا ہے. ایک حوالہ مجھے پیش کریں, ان کو موت تک مہلت ہے. میں موت تک میں ہوں, میں بیٹھا ہوں حوالہ لینے کے لیے, یہ مجھے دیں. دوسری بات, ایک منٹ آپ حوالہ دینا مجھے, اگر اگلی چیز میں دو گے دینا. پھر اگلی بات انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے, اب سب نے سنا نا اس بات کو, آپ گوار ہیں نا, اب یہ مکرے گا نہیں. انہوں نے کہا 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری نے الگ کر لی ہیں. سوال ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری نے الگ کر لی بقول ان کے, اگر وہ الگ کر لی ہیں, باقیوں کو جعلی کہا ہے, تو جن کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے معتبر, آپ ان کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ میرا سوال آپ پر. اگر آپ امام بخاری قول پیش کیا آپ نے کہ امام بخاری نے 5 لاکھ کو جعلی قرار دیا, جن کو امام بخاری نے صحیح کہا ان کو آپ مانتے, ان کو آپ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ میرا آپ پہ سوال ہے. میرا اگر آپ امام بخاری کی بات کو مانتے ہیں تو پھر آپ پوری مانیں, آدھی نہ مانیں. جن کو انہوں نے جعلی کہا آپ جعلی کہیں, جن کو انہوں نے اصل کہا صحیح کہا اس کو تو مانیں. آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ معلوم ہوا آپ اپنی خواہش کو مانتے ہیں, امام بخاری کو نہیں مانتے. تو ہم استعمال نہ کریں. ایک آپ نہ بولے ابھی میری بات ہے, پھر بات وہی آ گئی نا. اگلی بات کسی حدیث کے صحیح ہونے کا اور غیر معتبر ہونے کا فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ چونکہ انہوں نے امام بخاری کا حوالہ پیش کیا ہے. اگر یہ امام بخاری کو معتبر مانتے ہیں, فیصلہ امام بخاری سے کروا لیتے ہیں. جس حدیث کو وہ صحیح کہ ان کو آپ مان لو, جس کو نہ صحیح کہ ان کو نہ مانو. انشاءاللہ یہ نہیں مانیں گے.
क्यों? इसी के पहले क्या बैठे हदीस को नहीं मानता, फिर इमाम बुखारी का नाम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगली बात इन्होंने कहा कि सहाबा किराम और अहले बैत पर तोहमत लगाई है, अस्तगफिरुल्लाह। कहा कि सहाबा किराम और अहले बैत अपनी अकल से जो है ना वो कुरान को जो है वो समझा करते थे, जबकि कुरान में आया आपने कुरान की आयत का इनकार किया। अब सूरह जुमा के अंदर अल्लाह पाक फरमानी वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, क्या इसका मतलब है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम को ज़मीर का मर्जे कौन? आप कहते हैं मैं आलिम हूँ, हम का मर्जे साहब और अलग है। एक मिनट जी अभी चुप करें। आपने सहाबा पर और अहले बैत पर तोहमत लगाई है। सहाबा और अहले बैत हुजूर से कुरान सीखते थे, इन्होंने कहा कि वो अपनी अकल से कुरान समझते थे ना, उनको कुरान हुजूर समझाते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने लगाई। वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, सूरह जुमा के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा को अहले बैत को कुरान पाक सिखाते हैं, हिकमत की बातें सिखाते हैं। अब आपने कुरान की इस आयत का इनकार कर दिया, सहाबा पर तोहमत लगा दी है। मेरी इन बातों का जवाब दें। आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो आयतें पढ़ी हैं उन आयतों का जवाब दें। कुरान कहता है हदीस को मानो, हुजूर की बात को मानो। आप क्या हुजूर की बात की हैसियत क्या है? मैं आपकी बात को क्या हैसियत दूं? हाँ जी, जब आप हुजूर की बात को हैसियत देने को तैयार नहीं है तो आप हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत देने को तैयार नहीं, तो मैं नहीं मानता, तो मैं आपकी बात को क्या हैसियत दूं? बताइए मुझे। हम मुसलमान हैं यार, हमारा ईमान जाता है, हम ये बात करते हैं। बाकी फिरकों की बातें मैंने अभी तक आपको कोई फिरके की बात नहीं की, आपने बात छेड़ी है। मैंने इतनी नशिस्त में जब से बैठा हूं मैंने किसी फिरके की बात की है? आप खाम का इस बात करके बात को जा रहे हैं। मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, आप फिरकों की तरफ भाग गए। फिर मैंने कहा मुनकिर हदीस के टोले हैं, फिरके हैं। कराची में कितने फिरके बैठे हैं मुनकिर हदीस के जो कुरान करते हैं? लाहौर में कितने फिरके बैठे हैं, आपस में लड़ते हैं, एक सौ किताबें लिख रहे हैं। अब मेरे पास इतना बर्डन पड़ा है, मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगा। फिर अगर ये इख्तिलाफ की बुनियाद फिरका बंदी की ये हदीस है तो फिर मुनकिर हदीस में फिरके नहीं होने चाहिए। दिए जवाब करते ना। चलो भाई खान साहब जवाब दे। अभी टाइम रहता है। ऐसे काज़म साहब दे जवाब दिया। नहीं एक मिनट सवाल काज़म साहब जवाब वही देंगे, जवाब ना दे दो। एक मिनट में अच्छा ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਬੁਖਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੁਸਲਮ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਾਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਸ ਆ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰਕੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੁਸਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਦੀਨ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਫਸੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਅਰਬੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਮਝਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਫਸੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ 60, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਦੀਸ ਵਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵਹੀ ਆ ਇਦਾਂ ਹਦੀਸ ਵਹੀ ਹੈ। اللہ پاک نے قرآن کریم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نہ نہیں بول دے بلکہ جڑی گل کر دے وہی ہوندی ہر گل ہی وہی ہوندی۔ ثابت ہوئے ہن ایک گل فرمائی آ کہ قرآن پاک دے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات، جس طرح تسی ترجمہ ہودا کیتا، ہر بات انہاں دی زبان جو نکلی ہوئی جڑی او وہی ہے، یہی گل ہے جی۔ جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزاں کوئی بھی چیز سی جہاں مطلب تفسیراں مختلف ذکر ہوتا کہ انہوں نے اپنے کوئی چیز حرام کر لی سی اپنے اوپر، یہ ہے شہد کا ذکر نہیں شہد کا نہیں اسی نہ لینا، کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ادھروں وہی نازل کی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیز حلال کی ہے تم اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی مرضی نہ ہی اس زبان چو گل کڈی سی، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ انہوں نے کیوں کی تھی یا اس گل تو کیوں روکیا؟ کیونکہ حکم الہی دے نال ہی انہوں نے بات کی تھی۔ یہ میں تھوڑا جا جواب، اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے، اے پیغمبر جو چیز خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی پڑھو نا، میں پڑھنا آلو پڑھ دے میری ذرا نظر نہ آئے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے تیرے لیے حرام قرار دیا ہے، اور وہ بھی اپنی بیوی کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ آپ یہ آیت ہے، اب اس کا جواب دیجیے۔ یہ تھیڑی گل کا جواب ہے کہ ہر چیز ہر بات نبی صلی اللہ علیہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنی قرآن پاک اور حدیث مبارکہ یہ دونوں ہمیں ایک ہی واسطے کے ذریعے آئے ہیں، جن واسطوں کے ذریعے قرآن آیا انہی واسطوں کے ذریعے حدیث آئی ہمارے۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے قرآن کو لے لیا کہ ہم کہتے ہیں قرآن سے لے لینا حدیث نہیں ملنا، یہ عجیب بات ہے، تشریح دے کے کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ہے، آپ نے مجھے درمیان میں ٹوک دی، میری بات کوئی اپنے کرنے نہیں دی۔ قرآن پاک کی دلیل اس پہ آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے نہیں بولتے، جو بات فرماتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ میں یہاں تک پہنچا تھا، آپ نے مجھے ٹوک دیا، اب میری وضاحت سنیں اس کی۔ جو میں نے کہا تھا کہ میں آیت پڑھوں گا، وضاحت وہ پیش کروں جو مفسرین نے پیش کی ہے۔ اب بلا شبہ حدیث وہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی نیا مسئلہ آتا یا کوئی واقعہ کوئی حادثہ پیش آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے اس بات کو حل فرماتے یا کوئی واقعہ کا کہہ توڑ کرتے، کوئی بھی بات پیش آتی۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی نہ ہوتی تو اس پر کوئی رد و قضا نہ ہوتی تھی اور قرآن میں اس پر نکیر نہیں آتی تھی اور وہ وہی بن جاتا تھا۔ اور اگر کوئی بات آپ فرماتے اپنے اجتہاد سے تو قرآن پاک میں نبی پاک اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تنبیہ آ جاتی تو اس کو ہم وہی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ وہ اصلاح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آتا، کوئی واقعہ ہوتا، کوئی بات ہوتی تو آپ پہلے اس میں اجتہاد فرماتے تھے۔ اللہ نہ کرے اگر اجتہاد میں فی نفسی بھول ہوتی یا بات خلاف اولا ہوتی، اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی تھی اور اس کی تصحیح ہو جاتی تھی۔ جس بات کی تصحیح نہیں ہوئی وہ وہی، اور اس پر قرآن نے برقرار رکھا۔ اگر کسی کی تصحیح کی ضرورت تھی اللہ پاک نے تصحیح فرمائی، تنبیہ فرما دی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ اسی واقعے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اگلی بات جو آپ نے دو اعتراض کیے اس کا جواب سنیں۔ آپ نے کہا کہ قرآن پاک جو ہے ہم نے اس کو تو لینا ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم رضوان اللہ پاک ان سے راضی ہو گئے کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا۔ اس دور میں بخاری شریف نہیں ہوتی تھی
تو बुखारी शरीफ पर मुस्लिम शरीफ पर अमल किए बगैर ही वो जनती हो गए, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आपने सवाल किया, अब मैं जवाब देने लगा। किताब मकसूद नहीं है, उसमें मौजूद हदीस मकसूद है। किताब मकसूद नहीं है, उसमें मौजूद हदीस मकसूद है। फिर कहने लगा हूँ, किताब मकसूद नहीं है, उसमें मौजूद हदीस मकसूद है। इमाम बुखारी समेत जितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने बास सनद अपनी किताबों में हदीसें जिक्र की हैं, उन्होंने अपने से लेकर हुजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उस बात को पहुंचाया है और बाज़ाब्ता उसकी सनद जिक्र की है। इसलिए तो उसूल बयान किया गया अल इस्नाद मिनद्दीन, कि भाई ये सनद पेश करना दीन का हिस्सा है। हम इस वजह से हदीस को नहीं मानते कि इमाम बुखारी ने नकल किया है, हम इस वजह से मानते हैं कि वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। इमाम बुखारी ने उसको हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सनद के साथ बनाकर पेश किया है और मुहद्दिसीन से कड़ियाँ मिलाई हैं और आप सल्लम तक बात पहुंचाई है। इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने ये बात सुनी अपने उस्ताद से, उन्होंने कहते हैं मैंने बात सुनी अपने उस्ताद से, उन्होंने अपने उस्ताद से, उन्होंने फलां ताबी से, उन्होंने फलां सहाबी से, और उस सहाबी ने हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। लिहाजा जो हदीसें हैं ये इमाम बुखारी की गढ़ी हुई चीज़ें नहीं हैं। अगर इमाम बुखारी के दौर की या उस दौर की गढ़ी हुई चीज़ें होती, इमाम बुखारी सनद बयान न करते हदीसों की। जो आपने सनद बयान की है, एक एक हदीस की सनद बयान की है कि भाई मुझसे मैंने ये हदीस अपने फलां उस्ताद से सुनी, उन्होंने फलां से, उन्होंने फलां से, उन्होंने फलां सहाबी से, उन्होंने आप सल्लम से। तो लिहाजा हदीसें आप सल्लम के ज़माने में मौजूद थी यही, और इमाम बुखारी के दौर में मौजूद है। जिस तरह फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि उस वक्त हदीसें इस तरह मुरत्तब नहीं थी तफसीर के साथ, जिस तरह अब हदीस की किताबें मुरत्तब हैं, किताबें मुरत्तब नहीं थी, हदीसें मौजूद थी। समझे बात को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एतमाद जो है वो लिखी हुई बात पर कम होता था, अपने दिलो दिमाग पर, हाफजे पर एतमाद ज़्यादा होता था। यही वजह कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान भी नहीं लिखा गया तफसीर के साथ। जिस तरतीब से आज कुरान पाक हमारे सामने मौजूद है, इस तरतीब के साथ कुरान पाक के नुस्खे आम सहाबा किराम में मौजूद नहीं थे। ये तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर यमामा के मैदान में मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया, उसके खिलाफ जंग लड़ते हुए जब सहाबा किराम में कारियों के बहुत ज़्यादा शहीद हो गई, उस वक्त ये बात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू बकर सिद्दीक़ को फरमाई कि भाई इस तरह कारी शहीद होते रहे, हम उम्मत तक कुरान कैसे पहुंचाएंगे? इस कुरान पाक को लिखा जाना चाहिए। तो कुरान पाक को तरतीब के साथ इस तरह लिखा जाने लगा कि उस पर कुछ मेहनत हुई, और फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस पर मजीद कमेटियाँ बनी, तफसीर के साथ सहाबा किराम की गवाहियाँ ली गई और आयत को लिखा गया उस तरतीब जिस तरतीब से नाज़िल हुआ था। अब आज जो कुरान पाक मौजूद है, इस तरतीब से कुरान पाक इसी तरह लिखा हुआ हुजूर के ज़माने में नहीं था। कोई बंदा जो कुरान का मुनकर है, मुनहिद, अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, वो एतराज़ आप पर ये करेगा कि भाई हुजूर के ज़माने में जिस तरह कुरान आज लिखा हुआ मौजूद है, तो इस तरह लिखा हुआ कुरान हुजूर के ज़माने में नहीं था। तो फिर बताओ ये बात में लिखा गया, मैं कैसे मानूँ? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक इस तरह मुरतब नहीं था। कुरान पाक के हाफिज़ मौजूद थे, हज़ारों हाफिज़ थे, और उनको आप सल्लम तरतीब बताई थी कुरान पे तरतीब है, लेकिन लिखा हुआ इस तरह नहीं था। इसलिए उस तरतीब के मुताबिक हाफजे पर एतमाद था। अरबों को अपने हाफजे पर ज़्यादा नाज था, इसलिए कि अरबों को अरबी में बड़ी महारत थी। अपने जानवरों के नस्ब नामे जो है ना वो उनको याद थे, और 100 शेर फिलबदी कह दिया करते थे। अरब इतने अपने हाफजे पर एतमाद करते थे, इसलिए लिखने का आम रिवाज नहीं था। हदीस का नहीं, कुरान के भी इस तरह लिखने का रिवाज नहीं था। कुरान साहबा के ने लिखा, किसी ने एक सूरत लिखी, किसी ने चंद आयतें लिखी, किसी ने 2 सूरतें लिखी, इस तरह लिखा हुआ था, इस तरह नहीं था। तो जो ज़रूरत कुरान पाक के इकट्ठा करने की बाद में समझ में आई, वही हदीसें जिस तरह सहाबा किराम के ज़माने के दिलों के अंदर, दिमाग के अंदर कुरान मौजूद था, हुजूर की बातें भी मौजूद थी। देखो आज मेरा बड़ा है, मेरा उस्ताद है, मेरा शेख है, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, उसकी बातें मेरे दिल के अंदर नक्श की हुई हैं, कभी भूलती नहीं, मरते दम तक। हुजूर की बातें सहाबा किराम के दिलों के अंदर नक्श थी। इसका कुरान ज़बानी याद था, आपकी बातें भी ज़बानी याद थी। इसलिए सहाबा किराम ने बाद में वो बातें ताबईन को बताई, ताबईन तबा ताबईन को बताई, तबा ताबईन ने आगे, फिर मुहद्दिसीन ने इसी तरह के साथ उसको लिख दिया। अगर कुरान इस तरतीब से मौजूद नहीं था, वो कबूल कर लिया, उस पर एतराज़ नहीं है, तो हदीस पर एतराज़ क्यों है? बुखारी का पाबंद नहीं कि भाई मैंने सिर्फ बुखारी के हदीस को मानना है, हम कहते हैं हदीस लेनी है, चाहे वो एक मिनट दौर में एतमाद हाफजे पर था।
قرآن پاک کے معاملے میں بھی حدیث کے معاملے بھی. قرآن بھی اس ترتیب سے بعد میں لکھا گیا, حدیث بھی اس ترتیب سے بعد میں لکھی گئی ہے. لہذا ہم نے قرآن کو ہی مان لیا, حدیث کو ہی مان لیا. منکر حدیث نے قرآن کو تو لے لیا اور حدیث پر انکار کرنے بیٹھ گیا اور اعتراض کرنے بیٹھ گیا, بعد میں لکھی گئی ہے. ہم کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے اعتراض کیا کہ دیکھو, ہاں اب دیکھو انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ جی محدثین نے حدیث کتابیں لکھی ہیں, بخاری شریف, مسلم شریف وغیرہ, تو ان کو کس نے کہا تھا, قرآن نے کہا یا حضور نے کہا کہ میرے نام پہ باتیں لکھ کر جو ہے امت کی فرقہ بندی کر دو؟ فرقہ بندی یہ لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے. محدثین نے فرقہ بندی نہیں کی, انہوں نے فرقہ بندی کا رد کیا ہے. آپ دیکھیں گے, آپ بخاری شریف کو کھول لیں, مسلم شریف کو کھول, ایک منٹ یار اب آپ اب جب جواب دیتا ہوں آپ مانتے نہیں, جب نہیں دیتا پھر اب جواب دے رہے. فرقہ بندی نہیں کی, محدثین نے فرقہ بندی کا رد کیا ہے. بات سمجھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے, یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور دیگر حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ نبی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے ان کو واضح و نصیحت فرمایا اور ایسے بہترین انداز سے فرمایا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں بہہ پڑی, آنسو نکل پڑے. تو صحابہ کرام نے درخواست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس طرح کہ یہ کسی دنیا سے رخصت ہونے والے گفتگو, یعنی آپ کی گفتگو ہمیں الوداعی معلوم ہوتی ہے, یہ وصیت معلوم ہوتی ہے, سانوں میں غور بھی وصیت کر دو. ہاں جی, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے شاہ فرمایا کہ دیکھو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا, میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلاف دیکھے گا. میں یا عشق منکم سیارا اختلافاً کثیرا, جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا. پر میں ایسے موقع پر اختلاف سے نپٹنا ہے, اگر فرقہ بندی ختم کرنا ہے, علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو لے لینا اور خلفاء راشدین کی سنت کو لے لینا. اب فرمایا کہ تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. عزوا علیہ بالنواجذ, داڑھوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. ہاں جی, فرمایا یا تم صدر امور, دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا. اب یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے اور حدیث بتا رہی ہے, حدیث فرقہ بندی نہیں پتا کر رہی ہے. محدث کہہ رہا ہے فرقہ بندی سے بچو. حضور نے وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹ گئے تھے. ہاں جی, اور میری امت جو ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے. فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فرمایا اس میں سے ایک جماعت ہے نجات پانے والی. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت جڑی میرے طریقے تے اور میرے صحابہ طریقے تے وہ کامیاب ہو. سارے تو نہیں ہو. مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی ہوتی ہوگی تیجا بھی کرا لو, 40 میں کرا لو, 7 کرا لو, 11 بھی دبا لو. اسی کہنے ہیں بھی اے حضور دی سنت ہے, خلفائے راشدین سنت ہے, صحابہ طریقہ ہے. حضور نے فرمایا سکا بھئی صحابہ طریقے نو پڑھنا ہے. پھر کہتے ہیں کر لیے تے حرج کیا, آہی حرج ہوا. اسی کہنے ہیں بھائی دیکھو صحابہ کرام کی پیروی, خلفائے راشدین کی پیروی کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے, آیت پڑھنے لگا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا جو مسلمان سارے جڑے ایک رات چل رہے ہوں گے نا جی, وہ راستہ ٹھیک ہوگا. عام مسلمان جڑی رات چل رہے ہیں نا وہ راہ ٹھیک ہوگا. مسلمانوں کی راہ عام راہ تو ہٹ کے جڑا بندہ الگ راہ اپنا ہوگا قرآن پاک چاہ, وہ دنیا تو انہوں ہدایت نہیں ملنی اور آخر چ انہوں دوزخ ملنی. اللہ پاک فرمان دیا وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں ان سے ہٹ کر الگ راہ اپنائے گا, اس کو دو سزائیں ملیں گی. نولی ما تولا, دنیا تنوں ہدایت نہیں آنی, دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی, آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی. اب شیعہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھتے ہیں, شیعہ تو قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے. پھر شیعہ جو صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے, آپ کیسے کہتے ہیں نہیں نا, آپ غلط نہیں کر رہے ہیں. میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں, شیعہ حضرات صحابہ کرام کب مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ کرام کی پیروی کرنی. آپ کا سوال کرو.